سخت آگ برساتا سورج اپنی تمام تر شدت زمین پر منتقل کرتا گویا خود کو پرسکون ہونے کی کوشش میں ادھر سے ادھر منڈلا رہا تھا۔ اس گرمی میں ماتھے پر آئے پسینے کو دوپٹے سے پونچھتی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ کالج زیادہ دور نہ تھا مگر اس چلچلاتی دھوپ میں فاصلہ بہت طویل لگ رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی جو خوشگوار احساس اسے ہوا تھا وہ زباریہ کے آنے کا تھا۔ زباریہ کو گلے لگائے وہ باقاعدہ چلائی تھی، ارے کتنی بے وفا ہو، شادی کے بعد تو بالکل ہی بھول گئی۔ اس کے چہرے سے خوشی ہوائدہ تھی۔ وہ شرمیلی سے مسکان ہونٹوں پر سجائے ہوئے بولی، آ تو گئی نا، بھائی کے ساتھ آئی ہو؟ اس کے سوال پر زباریہ کے ہونٹوں پر سے مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی، پھر خفیف سی شرمندگی سے کہنے لگی، امی کے ساتھ آئی ہوں، ان کے پاس وقت ہی کہاں ہوتا ہے مجھے چھوڑنے آتے، اتنے تو مصروف ہوتے ہیں۔ اس کے وضاحتی جواب پر وہ بہت سپاٹ سے لہجے میں بولی، تو پھر شادی نہ کرتے؟ جب اتنی مصروفیت تھی تو پھر ماں کو بتا دیتے کہ میں ذمہ داری اٹھانے۔ اس سے پہلے وہ اپنا جملہ مکمل کرتی راشدہ نے یکدم سے اس کی بات کاٹ کر قدرے تنبیہی انداز میں ڈانٹا، پھر اول فول بکنے لگیں، وہ صحیح کہہ رہی ہیں، سکندر کے پاس ٹائم کہاں ہوتا ہے، اس قدر بھاری ذمہ داری ہے اس کی اور تم۔ وہ چپ ہو کر کچھ تامل کے ساتھ بولی، میں کپڑے بدل کر لاتی ہوں۔ کپڑے بدلتے ہوئے وہ سکندر کی بے اعتنائی پر کڑتی رہی۔ جب سے عطیہ کی شادی ہوئی تھی تب سے ایک دن بھی ایسا نہ تھا وہ خود اس سسرال لے کر آیا ہو۔ زباریہ نے وضاحتی بیان اور امی کے جارحانہ تیور ہمیشہ دل کی بات زبان پر آتے ہی گلا گھونٹ دیتے تھے۔ جلدی آؤ، کھانا تیار ہے، امی بلا رہی تھی، فاطمہ نے جھانک کر اطلاع دی تھی۔ دسترخوان پر کئی قسم کی ڈشز سج چکی تھی۔ راشدہ ایسا کرتی تھی جب عطیہ آتی تو وہ سارا دن کچن میں گزارتی، جبکہ وہ پانچوں بہنیں سر جوڑ کر باتوں میں مصروف رہتی۔ سب سے بڑی زباریہ تھی، پھر اجوا اور زینب، عائشہ، فاطمہ، سب میں آخر میں دو بھائی تھے جو جڑواں تھے اور کلاس 4 میں تھے۔ ان کے والد لقمان احمد سرکاری محکمہ میں ملازم تھے، اچھی پوسٹ تھی، گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ متوسط طبقے کے لوگوں کی طرح ان پر بھی بیٹیوں کی بھاری ذمہ داری تھی، اس لیے ہاتھ ذرا دبا کر رکھنا پڑتا۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی نیک صالحہ دی ہوئی تھی، بیوی تابع دار تھی۔ لقمان احمد بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے اور ایسے میں سکندر جیسے داماد کا ملنا تو نعمت غیر مرتکبہ تھا۔ وہ تو اس بات پر حیران تھے کہ سکندر کی ماں ان کے گھر رشتہ لائی۔ سکندر نے CSS کا امتحان پاس کیا تھا اور آج کل پولیس سروس میں ACP کے عہدے پر فائز تھا۔ راشدہ الگ پریشان تھیں کہ ایک اعلیٰ عہدے کا حامل لڑکا جس کی عمر بھی زیادہ نہ تھی ان کا داماد کیسے بن سکتا ہے، کیونکہ ان کی بیٹی زیادہ پڑھی لکھی بھی نہ تھی اور نہ ہی بہت حسین و جمیل۔ شاید ایک قدرت کا فیصلہ تھا جس پر وہ دل و جان سے راضی تھے۔ وہ تو ایسے رشتے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے شادی والے دن سارے رشتہ دار جل بھن کر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ناراض ہی رہے، اور جنہوں نے شرکت کی وہ بھی جلے دل کے پھپھولے پھوڑے میں پیش رہے۔ زباریہ نے میٹرک کیا تھا اور انٹر کر رہی تھی جب اس کی شادی ہوئی، تو وہ بہت لیے دیے رہنے والی اور دبو قسم کی لڑکی تھی۔ شادی کے بعد شادی شدہ زندگی کا سارا چارم ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی ساس انتہائی تیز ترین عورت تھی۔ زباریہ یہ بھی سمجھ گئی تھی آخر زباریہ پسند کرنے کی وجہ کیا تھی۔ ایک کام شکل و صورت اور کم تعلیم لڑکی سے اپنے اکلوتے بیٹے کو بہانے کا مطلب یہی تھا کہ بیٹا قابو میں رہے، بیوی انگلیوں پر نہیں بلکہ ماں کے اشاروں پر ناچے۔ یہ قیامت خیز آگاہی ایک دن خود پر اس پر آشکار ہوئی تھی جب اس نے الفت اور اپنی نند کو باتیں کرنے سنا تھا، اس لیے تو لائی ہوں، اس سے زیادہ پڑھی لکھی اور حسین عورتوں مردوں کو قابو میں کر لیتی ہیں، یہ تو اپنے احساس کمتری کے مارے چپ کیے زندگی جیے گی۔ میرے بیٹے کو لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے، ایک چھوڑ کر 1000 مل جائیں گی اس لیے۔ اور یہ بیان زباریہ کے آئندہ لاہے عمل کے لیے کافی تھا۔ سکندر کا کترایا اور خاموش رویہ اور ساس نندوں کے منسوبوں نے اسے بالکل ہی بے دست و پا کر دیا تھا، اور وہ وہی زندگی جینے لگی تھی جو انہوں نے اس کے مقدر میں سیاہی کی عمارت کھول دی تھی۔ ایک دن کالج سے آف کر کے وہ عطیہ کے پاس آئی۔ وہ فرسٹ ایئر میں تھی، تعلیمی میدان میں بہت تیز تھی، اس نے سائنس لے رکھی تھی، کالج میں بھی وہ سب نمایاں تھی، ایسی جہاں جاتی وہ سب کو گرویدہ کر لیتی۔ اس قدر خود اعتمادی نے اسے خاصا بولڈ کر دیا تھا، وہ غلط بات پر ٹوکتی اور غلط کہنے والی بات پر کبھی خاموش نہ ہوتی۔ عطیہ اپنے دل کی ہر بات شیئر اس سے کرتی اور اس کے سسرال والوں پر کرتی جلتی بھنتی رہتی۔ ابھی بھی وہ دونوں اس موضوع پر بات کیے جا رہی تھی، سب قصور تمہارے شوہر کا ہے، اگر وہ ٹھیک ہوتے نا تو سب تمہارے ساتھ اپنا رویہ درست رکھتے۔ اللہ معاف کرے، کتنا تو نخرہ ہے، یہ عہدہ بھی نک چڑھا، کتنا نخریلا اور سڑا ہوا بنا دیتا ہے انسان کو۔ سچی بات ہے، مجھے تو سکندر بھائی بہت برے لگتے ہیں۔ تم تو انہیں اور سر پر چڑھا دیا، تمہیں تابعداری پر ایوارڈ نہیں ملنے والا۔ جواب دو ان کی غلط بات کا، کیا منہ کو تالا لگائے ساوتری بننے کی کوشش کرتی ہو؟ وہ اپنی ماں کو غلط بات پر نہیں ٹوک سکتے، وہ مجبور ہے نا، اکلوتے ہیں، پھر سب انہیں زن مریدی کی طعنے دیں گے۔ انہوں نے کہا، اس نے استفہامی انداز میں پوچھتے ہوئے گویا جھوٹ پکڑ لیا۔ خفت مٹائی زباریہ بولی، میں خود اندازے سے بتا رہی ہوں، اندازے مت لگاؤ۔ اس نے گویا صحیح اندازہ لگایا تھا، تبھی قدر سنجیدگی سے بولی، اب تم جو بھی کہو گی مگر میں کچھ نہیں کر سکتی، میں ایسا مسئلہ نہیں پیدا کر سکتی جس سے میری اور تم سب کی زندگی برباد ہو، تو بس برداشت ہی کرنا۔ اور پھر قد متعامل ہوئی بولی، اور مجھے سکندر سے بہت محبت ہے، میں اس لیے سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں۔
اس کے لہجے میں چھپی محبت خود بخود آشکار ہو رہی تھی۔ وہ چند ثانیے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی جہاں اس شخص کے لیے محبت کا ایک جہاں آباد تھا، جسے لٹنے مرنے کی بات تو تھی پر محبت سے دستبرداری کی سوچ کا فقدان تھا۔ یعنی وہ یعنی زباریہ کی اس لاپرواہ شخص کے دل میں پوری جی جان سے فدا تھی۔ وہ اس کے عشق میں ہر گرم و سرد جھیلنے کو تیار تھی، تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عورت مرتی ہے اس وقت جب وہ اپنا دل ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیتی ہے جو اس کے وجود کے ساتھ اس کے جذبات اور اس کے عشق سے بالکل نابلند ہو، یعنی وہ سب کچھ حق کے ساتھ وصول کرے اور اپنے فرائض کی ادائیگی نہ کرے۔ اور مرد کی یہی خصلت عورت کی موت ہے، اور زباریہ تھی مرنے کی پوری جی جان سے کوشش کرنے لگی۔ وہ موم کی طرح قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ یہ محبت اسے اور زیادہ بزدل بنا رہی تھی۔ شادی کے اولین دنوں میں جب اس نے لیٹ آنے کی وجہ پوچھی تو بے ساختہ بولا تھا، یہ آج تو پوچھ لیا، مگر پھر کبھی تمہاری زبان پر ایسی بات نہ آئے، میرے معاملات میں دخل اندازی کی تو پھر اس کا نتیجہ بھگتو گی۔ ایک جملہ تو نہیں تھا، صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایک سنگین دھمکی تھی محبت کو منہ پر مارنے کی، اور سنگین غلطی کا نتیجہ تو پھر اس عورت کے لیے موت ہی تھا۔ سو چپ چاپ محبت کی مسند پر بیٹھی دل و جان سے اس شخص سے محبت میں ڈوبتی رہی۔ آج موبائل پر اجوا سے بات کر رہی تھی، اسے لتاڑنے لگی، کیا ضرورت ہے اس لاپرواہ و بے مروت کے لیے خود کو رولنے کی؟ وہ اس قابل نہیں ہے، تم اس سے محبت کرو، بس صرف زندگی جیو اور سمجھوتا کرو، بلکہ اگر بس میں ہو تو چھوڑ دو اسے، میں تو یہی مشورہ دوں گی۔ وہ سخت کوبیدہ خاطر تھی، اس کی بہن تو اس انسان کے لیے جوگ لیے بیٹھی تھی۔ اچھا چھوڑو، وہ ہلکا سا مسکرائی، اور جو اس کا بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ گویا خود ہی مسرور تھی، جیسے اس کا بچہ پیدا کر کے وہ دنیا کو کوئی نرالا انوکھا کام کر رہی ہے۔ تو پھر دفع کرو، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ وہ چچلا اٹھی، چھوڑو، یہ بتاؤ باقی سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور تم کب آؤ گی؟ وہ برخستہ سی بولی، جب وہ آنے کی اجازت دیں وہ تو کبھی نہیں دیں گے، بلکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے تم خود ہی آ جاتی ہو۔ مشکوک ہوئی تو بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ اس کی 3 نندیں تھیں، تینوں سکندر سے بڑی تھی، 2 شادی شدہ تھی، جبکہ سائمہ گھر میں بن بہائی تھی۔ اس کا رشتہ اپنے چچا زاد سے طے تھا جو عرصہ دراز سے اٹلی میں مقیم تھا۔ نہ وہ آنے کا نام لے رہا تھا، خیال کیا جاتا تھا کہ اس نے شادی وہاں کر لی تھی، لیکن یقینی بات بہرحال نہیں تھی۔ اسے سائمہ وقار کی امید لیے ماں کے گھر میں بیٹھی بھابھی پر اپنی بھڑاس نکالتی، سوختہ دل لیے وہ اس کی ہر کڑی کثیری بات سنتی۔ بیٹی کی پیدائش پر ساس نے برملا کہا تھا، اپنی بہن کو بلواؤ، میں خود بیمار ہوں، اور سائمہ کا تو تمہیں پتہ ہے اسے گھر کی کاموں کی عادت نہیں ہے۔ ناچار اسے اجوا کو بلانا پڑا، وہ آئی تو اس کے سسرالیوں کی شان میں قصیدے پڑے، پھر ان پر لعنت ملامت کی، اور پھر اس کے کمرے کی جھاڑ پونچھ اور بچے کی چیزیں سمیٹی۔ میں تمہارے لیے سوپ بناتی ہوں اور اپنے لیے چائے۔ وہ جانے لگی تو ایک دم اس کی زباریہ کی آواز پر رکنا پڑا، ان کے لیے بھی کچھ بنا لینا۔ اس کی آنکھوں میں التجا دیکھ کر سر اس بات میں ہلاتی چلی گئی، پھر سوپ بنا کر اس کو دیکھ کر کچن میں واپس گئی۔ سب کے لیے کھانا بنایا، ملازموں سے کچن کا کام مہارانی نہیں کراتی تو پھر خود کرے نا۔ وہ اس کی ساس کو کوستی روٹیاں ڈال رہی تھی۔ سکندر کو لفٹ نہ اجوا نے دی اور نہ ہی وہ اسے گھاس ڈال رہا تھا۔ توبہ، نخرہ کتنا ہے، اگر یہ عہدہ چلا جائے تو کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی؟ مجھ سے بھی بدتر، کئی دفعہ آمنا سامنا ہوا تو اس نے درخور آنا نہ سمجھا۔ شام کو جب وہ بچی کے کپڑے بدل کر سنانے لگی، وہ زباریہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، اتنے میں سکندر دروازہ کھول کر اندر آئی۔ یونیفارم میں ملبوس ایک سرسری عام سی نظر ان دونوں پر ڈال کر وہ الماری سے اپنے کپڑے لینے آگے بڑھا تو آنکھوں سے اشارے کرتی زباریہ نے اسے کپڑے نکال کے دینے کو کہا۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا پر ناچار اٹھنا پڑا، میں نکالتی ہوں۔ الماری کھول کر اس نے کپڑے نکالے، اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر وہ باتھ روم چلا گیا۔ کھانے وغیرہ کا پوچھ لینا تھا، حالانکہ کسی کے ساتھ لنچ کر کے آ رہا ہوں۔ وہ تلخ ہوئی، پلیز میری خاطر، اس نے التجائیہ کہا، تم پہ تو بندہ فاتحہ ہی پڑھ لے۔ وہ جی جان کر سلگ اٹھی، ناراضی سی وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ زباریہ مسکراتی رہی، غصے میں تو بہت پیاری لگتی ہو، اس لیے تو ہر وقت غصے میں رہتی ہے۔ وہ اسے ناراض نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ہنوز بیٹھی رہی۔ سکندر کے واش روم سے نکلتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بھائی کھانا لگا دوں؟ اس نے آپ انتہائی کمتر و رقیق لگ رہا تھا اس وقت۔ نہیں، لچ مارتا جواب دیتا وہ بنا بیوی سے بات کیے، بنا بچی کو دیکھے موبائل چیک کرنے لگا۔ چائے لاؤں؟ ہاں لے آؤ۔ پھر اس نے بے نیازی سے وہ کمرے سے نکل گیا۔ ایک ملامتی نظر زباریہ پہ ڈالتی وہ اسے بہت کچھ کہتی چلی گئی تھی، اس قدر پستی میں جینے سے اچھا ہے بندہ جیے ہی نہیں۔ اجوا کا جملہ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اجوا گھر واپس چلی گئی، وہ خود گھر کے کاموں میں حصہ لینے لگی، ملازموں سے صفائی کرواتی، کھانا خود بناتی۔ کب تک لیٹی رہے گی؟ سیزیرین تو نہیں ہے نا؟ اس کی ساس نے خود اس کی ماں سے کہا تھا جو مبارکباد دینے آئی تھی۔ وہ کبھی شاپنگ کرنے نہیں گئی، اس کی ساس نے اس کے لیے جو لے آتی وہی پہنتی۔ اپنی بیوی کی آدھی عادتیں بگاڑنا مت، ایک دفعہ بازار کی لت پڑ گئی تو پھر روکنا محال ہوگا۔ وہ کون سا سامان سے باز پرست کرتا؟ ماں اور بہنوں کی خوشنودی کے لیے جانے والی شادی دراصل ایک بہترین فیصلہ ہی تو تھا۔ ایک بیوی اللہ میاں کی گائے تو دوسرا کون سا اس پر اتفاق کرنے والا تھا؟ وہ منچاہی عورت ہوتی تو یوں ہی اس کی جھولی میں آ گرتی۔ اس کے عہدے سے زیادہ خطرناک اس کا حسین سراپا تھا۔ اگرچہ یہ خالصتاً زنانہ تعریف تھی مگر وہ نہایت ہینڈسم تھا۔ 6 فٹ
قد، ستواں ناک، کشادہ پیشانی، سفید رنگت، گھنے بال، ایک نقش بھی ایسا نہ تھا جہاں خامی ہو۔ اپنی خوبصورتی کا احساس اسے شادد رکھتا تھا، اپنے عہدے اور اس دلکش سراپے سے وہ بہت مستفید ہو رہا تھا، لیکن یہ نعمتیں کب زحمتیں بن جائیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تمہاری مسز تو تمہیں کچھ نہیں کہتی، ویسے بڑی دریا دل عورت ہے جو ہم جیسی عورتوں کی شراکت قوار کر لیتی ہے۔ اس کے بستر پر دراز وہ اس کی قربت سے محفوظ ہوتا، بڑے خمار آلودہ لہجے میں بولا۔ اس جیسی بیوی صرف گھر آباد کرنے والی ہوتی ہے، دل آباد کرنے والی تم جیسی ہوتی ہے نا۔ اس کی بات پر وہ بڑے دل برانہ انداز سے مسکراتے ہوئے بولا، کچھ کہتی نہیں تمہیں؟ نہیں، اسے اجازت ہی نہیں دی میں نے، وہ بڑے فخر سے بولا۔ بیچاری تمہاری خادمہ، وہ کھلکھلائی، وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ جب علیشا روتی تو وہ اسے کمرے سے نکلنے کو کہتا، یہ سونے نہیں دے رہی، نکالو اسے باہر، نہایت درشتگی سے ڈانٹ دیتا۔ وہ ہراساں سی بچی کو اٹھائے دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ ہر بات سنتی، ہر زیادتی برداشت کرتی۔ اس مرد کا ساتھ تو کیا ملا، گویا حفت الکلیم کی دولت ملی تھی اسے اس کے عہدے سے، اس کی دولت سے کسی چیز سے سروکار نہیں تھا۔ وہ اس کو اس عشق میں پور پور ڈوبی غرق ہو چکی تھی، دن رات محبت کی آگ میں فنا ہو رہی تھی۔ وہ جتنی بے اتنائی برتتا وہ اتنا ہی عزیز ہوتا، تنخواہ کا ایک بڑا حصہ ماں کے حوالے کرتا، گھر کا سارا خرچ وہی چلاتی تھی۔ اس کا باپ ڈی ایس پی تھا، چند سال قبل وفات پائی تھی۔ شوہر کی پینشن اور بیٹے کی تنخواہ وہ اپنے پاس رکھتی۔ ادھر زباریہ کو ذرا ذرا سی چیز کے لیے ساس کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا، خود تو وہ جیسے اسے بیاہ کر بری ذمہ تھا، سب کچھ ماں کی ذمہ داری تھی۔ ساس ہی اسے ماں کے گھر لے جاتی، شادی کے بعد بھی ایک بار اسے لے کر نہیں گیا تھا۔ سسرالیوں سے اس کے تعلقات نہ ہونے کے برابر تھے، وہ بھی دل پہ جبر کیے بیٹی کی وجہ سے خاموش تھی کہ بیٹی کو گھر بٹھانا بھی مقصود نہ تھا۔ اس کے سامنے موبائل پر غیر عورتوں سے باتیں کرتا، وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائی، اجوا کے سامنے کہے بنا نہ رہ پائی۔ آج جب وہ ماں کے گھر آئی تو اجوا کے سامنے اشک بہاتے اس کی بے وفائی کی باتیں کی جا رہی تھی۔ میں نے تو نہیں کہا تھا ہمارے گھر رشتہ کرو، اگر رشتہ کیا تو اپنی مرضی سے کیا، اس میں میرا تو قصور تو نہیں ہے نا۔ وہ میرے سامنے دوسری عورتوں سے باتیں کرتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، ان کے لیے گفٹ لاتا ہے، میں روز خود کو جوڑتی ہوں، روز خود کو ٹوٹتا دیکھتی ہوں۔ کیا ہماری زندگی ایسے ہی گزرے گی؟ وہ جس کرب و اذیت سے گزر رہی تھی اجوا اس کا اندازہ نہیں تھا۔ تبھی تحمل سے بولی، تبھی وہ کہتی کہ کمینہ محبت کے لائق نہیں، اپنے خالص جذبے اس پر مت لٹاؤ، وہ اس قابل ہے کہ تم اس کے لیے اپنے آنسو بہاؤ، یا آنسو بہانے کی بجائے اگر تم اس کو دو چار سناتی تو اس کی ہمت نہ ہوتی اس قدر کمینگی دکھانے کی۔ اس کی بات کاٹتی ایک دم بولی، کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ تو کھڑے کھڑے مجھے اپنی زندگی سے نکال دے گا، پھر اس بچی کو لے کر کہاں جاؤں گی، اور خود زندہ رہ پاؤں گی یا نہیں؟ وہ ایک بار پھر بلکنے لگی، وہ اسے تسلی دلاسے دینے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مرد کبھی نہیں سدھرنے والا، یہ عورت خواہ مخواہ اس بے درد انسان کے لیے اپنے قیمتی آنسو ضائع کر رہی ہے۔ وہ اسے محبت میں اندھی کسی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی۔ باپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا، اوہ آج ہماری بیٹی کیسے گھر کا راستہ بھول گئی، اسے ساتھ لگائے، وہ ہاتھ تھامے پھلوں کا شاپ پر راشتہ نے اسے تھمانے لگی۔ سکندر کیسا ہے؟ لقمان صحن میں بیٹھی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اس کے سسرالیوں کے بارے میں رسماً پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہے سب۔ پھر تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی، بے کیف دن رات گزر رہی تھی۔ اچانک جب سکندر کا ٹرانسفر کسی دوسرے شہر ہو گیا، رات کو اس کے بارے میں جب بات کرنے کے لیے اپنی ہمت مجتمع کرنے لگی تو اس کے قریب جاتے ہی جیسے اس کے آسان خطا ہوئے، قدرے ہچکچاتے وہ قریب بیٹھ گئی۔ آپ صبح جائیں گے؟ بات شروع کرنی خاصی مشکل لگ رہی تھی۔ نہیں پرسوں، وہ بستر پر دراز آنکھیں لیے آنکھوں پر ہاتھ رکھے بولا۔ کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ اس کے سوال پر یکدم سے آنکھوں سے بازو ہٹاتا وہ قدرے اچنبھے سے بولا، تمہیں کس نے کہا ہے میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں؟ اس کی آواز، اس کا لہجہ ہمیشہ ڈر جایا کرتی تھی۔ اس سمے وہ جیسے سانپ کام کر رہ گئی۔ میری ماں جہاں ہوگی وہاں تم بھی ہوگی۔ اس کا جملہ اس کی اوقات کا تعین کر گیا تھا۔ وہ اٹھنے لگی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس بٹھاتے ہوئے بولا، پاؤں دباؤ اور پھر ایک گلاس دودھ لے کر آنا۔ اس کے حکم کی تکمیل میں جت گئی۔ وہ چوری چوری اسے دیکھتی، جتنا وہ اسے نظر انداز کرتا تھا وہ اور اس کے قریب ہو جاتی۔ وہ اسے آکاش اور خود اپنا آپ ایک ذرے کی مانند دکھ رہا تھا۔ کبھی آکاش اور ذرہ مل پائیں گے؟ لامتناہی سوچ اور کا تسلسل اسے بہت آگے خیالوں کی دنیا سے نکال کر لے گیا۔ اس مرد کی بے رخی دل پر قابض ہو رہی تھی۔ اس بے رخی میں ہی تو جینے کا مزہ تھا۔ اس پکی عورت کے لیے وہ خود ساختہ زندگی کے نشے میں چور وہ بھی اس مرد کو چوری چوری دیکھ رہی تھی۔ اس کے جانے کے کچھ دن بعد اجوا ان کے ہاں آئی۔ اس کی ساس اور نند بازار گئی تھی، اس وقت وہ دونوں گھر پر اکیلی تھی۔ اجوا بے پرواہ انداز میں کھل کر باتیں کیے جا رہی تھی۔ تم نے ہمیشہ کی طرح بھی نہیں کہا ہوگا تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں؟ اجوا بے یقین تھی۔ اس کی بات پر دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولی، تمہیں کس نے کہا ہے میں نے نہیں کہا ہوگا؟ وہ کچھ پل بعد پھر سے کہنے لگی، میں نے کہا تھا، مگر وہ کہنے لگے جہاں اماں ہوگی وہاں تم ہوگی۔ تو کیا شادی اس کی اماں سے ہوئی ہے؟ تمہیں تو بے وقوف سمجھ رہا ہے، بلکہ یوں سمجھ رہا ہے کہ تم بنی بنائی بے وقوف ملی ہو۔ اسے کس قدر خاموشی سے نکل گیا تمہیں یہاں چھوڑ کر۔ اس اشتعال میں آتا دیکھ کر وہ یکدم بولی، چلو کچن میں جا کر چائے اور ساتھ کچھ کھانے کو بنا لیتے ہیں۔ خوش دلی سے کہتی وہ اٹھی تو علیشا کو گود میں اٹھا کر وہ بھی اٹھ گئی۔
کچن میں آ کر چائے کا پانی چولہے پر چڑھا کر وہ کباب تلنے لگی اور وہ زباریہ پر ایک گہری نظر ڈال کر بولی، علیشا کے کپڑے وہی خریدتی ہیں نا؟ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ بے ساختہ بولی، اپنے لیے کس قدر مہنگے کپڑے لے لیتی ہیں اور تمہارے اور تمہاری بچے کے لیے سستے۔ وہ اس کو عقل دلانے پر کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس کے لیے تو متوسط طبقے کی لڑکی کے بیاہ کر لائے، جو مرضی کریں اور کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ اگر کسی بڑے گھرانے کی گستاخ بہو ہوتی تب انہیں پتہ چل جاتا۔ دانش کچکچاتی بولی۔ کچن کی ٹیبل پر کباب کی پلیٹ اور چائے کی کپ رکھ کر وہ بیٹھ گئی اور ایک مجروح مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتی، تم اپنا دل کیوں جلاتی ہو؟ یہ میری قسمت ہے، یہ سب بھگتنا مجھے ہے۔ اس کے چہرے پر ایک مجروح سا تاثر ابھرا جسے اجوا نے بہت غور سے دیکھا، پر وہ اس وقت یہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت و تقدیر کے فیصلے بڑے عجیب ہوا کرتے ہیں۔ تم آ جاؤ گی نا؟ اس کی ملتجی آواز سن رہی تھی، مگر اپنے دل کا کیا کرتی جو کسی طور پر رضامند نہیں تھا۔ آج مشکل ہے نا، کچھ دن بعد آ جاؤں گی، سالگرہ ہے آج میری۔ وہ اڑی تھی، میری مجبوری نہیں سمجھو گی؟ وہ بھی شکوہ کے نہ ہوئی تو کوئی اور وجہ بھی ہونا آنے کی، وہ بضد تھی۔ وہ دراصل سکندر آ جانے والا ہے، اس کے انکار کی وجہ سے اب سمجھ آئی تھی۔ وہ تو اس لیے مسلسل انکار ہو رہا ہے، وہ جیسے پھٹ پڑی، نہیں میرا مطلب نہیں ہے، میں کیسے؟ تو مرو مت آؤ، اسی شخص پر قربان ہوتی رہو۔ وہ سب سے قابل نفرت ہے، شدید نفرت ہے مجھے اس سے۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا، ریسیور پر کریڈل پر رکھے وہ ناسمجھی کی کیفیت میں گھڑی کھڑی رہی تھی۔ بوجھل دل کے ساتھ دل میں سوختہ سی ٹیرس پر آئی۔ آسمان پر گھنگھور گھٹائیں پھیلتی جا رہی تھی، مستانی سی ہوا، اس کے اکا دکا قطرے بھی گر رہے تھے، کچھ منجلے پتنگ اڑ رہے تھے، آسمان رنگا رنگ پتیوں سے سجا ہوا تھا۔ وہ اپنے خیالات میں الجھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر گاڑی کا ہارن سنائی دیا، پھر ادھر زباریہ کا دل یک بار کی طرف دھڑک اٹھا۔ اسے کیسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو، کائنات میں چلتی ہر چیز رک گئی ہو۔ اگر تمہیں کوئی آواز بھی آ رہی ہو تو وہ صرف اور صرف اس کے دل کے دھڑکن کی، اور اس کے دل کی دھڑکن کو تہس نہس کرنے والا، اس کے وجود کو عشق کی چنگاری لگانے والا آ گیا تھا۔ وہ ماں کے کمرے میں تھا، اس نے دل سے ڈنر تیار کیا تھا۔ ڈنر سے فراغت کے بعد جب چائے پی جا رہی تھی، سب لاؤنج میں تھے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ ہنوز وہیں بیٹھا رہا۔ تنگ آ کر اس نے اجوا کو کال کی، جس نے کافی دیر بعد وصول کی۔ کیا ہے؟ وہ جیسے چیختی تھی۔ زباریہ نے بے ساختہ مسکرائی، ابھی تک ناراض ہو؟ ہاں، اس نے قدر ڈٹائی سے کہا۔ معاف نہیں کر سکتی؟ نہیں، اس نے کرب سے دہرایا۔ بس ٹھیک ہے، جاؤ اپنے شوہر صاحب کی خدمت کرو۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ ہلکا سا مسکراتی اس نے فون رکھ دیا، علیشا کو فیڈر دے کر پیمپر تبدیل کروا کر سلا دیا اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر دعا مانگنے لگی۔ اس کی ساری دعا سکندر سے شروع ہو کر سکندر پر ختم ہوتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ جوتے اتارنے کے لیے وہ بیڈ کے کنارے بیٹھا تو یکدم سے آگے بڑھ کر اس نے جوتے اتارے، پھر کچھ متعامل سی بے اختیار اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ یہ ایک مہینہ اسے ایک صدی کے برابر لگا تھا۔ ایک دن بھی تو نہیں گزار سکتی تھی اس کے بغیر، کہ ایک مہینہ جو ہمدردی، محبت کے دو بول سننے کی مطمئنی تھی، اس کی زبان سے ایک لفظ محبت بنا نہ سن پائی۔ یہ بد نصیبی ہی تو تھی اس کی، جس پر مرنے کو تیار تھی۔ وہ 2 حرف تک کہنے کا رودار نہ تھا۔ وہ عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھتا سمجھتا تھا، وہی ایک نظر اس عورت کے لیے بھی تھی۔ میں بہت اداس تھی، وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میرا ایک دن بھی نہیں گزر رہا تھا آپ کے بنا۔ وہ بھی خاموش تھا۔ علیشا کیسی ہے؟ اس کی ذات اس قدر غیر اہم تھی۔ وہ چوکی پر سنبھلی اور کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے چہرے سے تھکان ظاہر ہو رہی تھی۔ ہلکی ہلکی شیو بے اختیار اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہوئی بولی، آپ کو میری یاد آئی؟ میں وہاں جاب کروں یا تمہیں یاد کروں؟ وہ مسکر اڑاتا ہوا بولا، پلیز ناراض نہ ہو، میرے منہ سے شاید کچھ غلط نکل گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ سورج سے بیڈ سے اٹھتا وہ کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ پھر 3 چھٹیاں کیسے گزریں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے ارد گرد منڈلاتی تھی، اس کے پاؤں کی دھول بنی رہی۔ وہ خاک تھی اور خاک ہونے لگی تھی۔ وہ ایک بار پھر پریگننٹ تھی۔ جب اجوا کو پتہ چلا تو خوب لڑی اس سے، تمہیں ضرورت کیا تھی اتنی جلدی؟ وہ کیسا شوہر دیکھ رہی ہو؟ پھر بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کر ڈالے۔ علیشا پورے 3 سال کی ہو چکی تھی، اب وہ چاہ رہا تھا کہ پھر میں کیسے انکار کر سکتی تھی۔ اس نے وضاحت دی، نہیں، میں یہ قطعی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اس کی خواہش پر ہے۔ وہ ابھی بھی ناقابل یقین نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ راشدہ بیگم جو سبزی کی ٹوکری لے ادھر ادھر آ رہی تھی، اجوا کو لتاڑنے لگی، یہ کیا تم نے اس کا گھر تباہ کرنے کی کچھ سکھاتی ہو؟ وہ تو انہیں زچ کیے دے رہی تھی، صبر نہ آیا تو جیسے پھٹ پڑی ہیں۔ اس کا اور اس کے شوہر کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت بولو۔ تو گھلتی رہے، پھر پیر پٹکتی اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ خبردار اس کی باتوں میں نہ آنا تم، اگر تم نے اس کی ایک بات بھی سن لی تو بس گیا تمہارا گھر۔ راشدہ بیگم بہت نالاں تھی اسے یہ باقی 2 کہاں غائب ہیں؟ وہ زینب اور فاطمہ کو پوچھنے لگی۔ ٹی وی کے آگے بیٹھی کوئی ڈرامہ رٹ رہی ہیں، راشدہ طنز کرتی گویا سارا غصہ کریلوں پر نکالنے لگی۔ اماں یہ مجھے دیں، چھیل دوں گی۔ راشدہ کے ہاتھ سے چھری لے کر وہ کریلے چھیننے لگی۔ میں گوشت چڑھا کے آتی ہوں۔
وہ کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں اجوا علیشہ کو لے کر باہر آئی، جاگ گئی محترمہ فیڈر پی کے بولی، ماما کے پاس جاؤں گی۔ علیشہ کی نقل اتارتی اسے گود میں بٹھا کر اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ زبارہ مطمئن سی کریلے چھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ کالج سے گھر آتے وہ اپنی دھن میں مگن راستہ طے کر رہی تھی۔ اسے راستے میں سکندر کو گاڑی سے گزرتے دیکھا۔ اس کی گاڑی کے آگے پیچھے گاڑیاں پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ اوہ ہو، بھائی صاحب آج پہنچ گئے یہاں۔ وہ تیز قدموں سے راستہ طے کرنے لگی۔ گھر پہنچی تو جیسے ایک قیامت منتظر تھی۔ وہی ہوا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور جو ہوا وہ ہرگز بھلانے والا نہیں تھا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی اس کی جواں موت پر، ہر ایک لرز کر رہ گیا۔ دوسرے بچے کی پیدائش پر جانے کیا پیچیدگی ہوئی کہ اس کی ناگہانی صحنہ سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ تو جیسے صدمے سے نڈھال تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا ہنستا کھلکھلاتا وجود منو مٹی تلے جا سویا۔ ماں باپ الگ نڈھال پڑے تھے۔ علیشہ تو بس روتے ہوئے ماں کے پاس جانے کی ضد کر رہی تھی۔ اجوا نے آج اس شخص کی آنکھیں بھی نم دیکھی تھی جس نے سب سے زیادہ اس کی ناقدری کی تھی۔ اس وقت تو وہی اسے اس کا قاتل لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس کا گریبان پکڑ کر اس کا محاسبہ کرے۔ وہ اسے بدروح کی مانند لگ رہا تھا جو اس کی زندہ بہن کو سالم نکل گیا۔ زندگی جیسے جمود کا شکار ہو کر رہ گئی۔ وہ کئی دن تک سکتے کی حالت میں رہی، لیکن ماں باپ کی خاطر دل کو سنبھالنا پڑا۔ پھر ماں کو دلاسا دینے والی چٹان بن گئی۔ گزرتے دن رات خود ہی مرہم لگائے جا رہے تھے۔ دکھ کی آمیزش بھرے دن اس وقت بہت بھاری لگ رہے تھے۔ اب ایک زندگی سے جڑی کہانی تو ٹوٹ گئی تھی، مگر ایک اور زندگی سے جڑنے والی کہانی شروع ہونے والی تھی۔ وہ تو سب اس کو اداس مغموم کر کے چلی گئی تھی۔ وہ اپنی دو نشانیاں ان سب کے لیے چھوڑ گئی، علیشہ اور نومولود الینا۔ ان کے گھر میں سناٹے بوڑھتے، یہ سناٹے طویل ہوتے اگر الفت نہ آتی، ان کے سانپ پر ایک بم نہ پھوٹتی۔ یہ سوچا بھی کیسے انہوں نے؟ جب اس نے سنا تو وہ دنگ رہ گئی۔ لو، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اپنی بیٹی کی بات کرو، بچوں کی خالہ ماں بن کر پالے گی۔ جنہوں نے مشورہ دیا ان سے کہیں وہ اپنی بیٹیاں دیں، میرے سوچے بھی مت۔ دو ٹوک انداز اختیار کرتی اس موضوع پر بات سننے کو تیار نہ تھی۔ مسئلہ کیا ہے؟ پڑھائی تمہاری مکمل ہے، پھر بچیوں پر اگر کوئی غیر عورت آ گئی، ظلم کے پہاڑ توڑے گی ان پر۔ وہ مجھے شخص کسی طور پر بھی قبول نہیں ہے، وہ حتمی انداز میں بولی۔ تو یہ انکار اپنے باپ کے سامنے کرنا؟ امی، آپ کی ایک بیٹی اس پر قربان کر کے اب دوسری قربانی کے لیے پیش کریں گی؟ وہ ناقابل یقین نگاہوں سے ماں کو تکے جا رہی۔ دیکھو بیٹا، اس کو تو ہزاروں لڑکیاں مل جائیں گی، مگر ایسا رشتہ ہمیں نہیں مل سکے گا۔ کیا اچھائی ہے ان لوگوں میں؟ وہ برائی بھی تو اتنی نہیں ہے۔ وہ ایک بدکردار مرد ہے، اس نے برملا کہا۔ ہر مرد ہوتا ہے، ہر مرد نہیں ہوتا، چھپا ہوتا ہے، اس لیے قابل بھروسہ لگتا ہے۔ راستہ اپنے موقف سے ہٹنے پر تیار نہ ہوئی۔ فلرٹ کرنے میں وہ بدکرداری میں فرق ہوتا ہے، وہ بھی سنجیدگی سے بولی۔ ٹھیک ہو جائے گا، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ خود بخود سنبھل جاتے ہیں، اور پھر اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ قصور اس کا نہیں، لڑکیوں کا ہے جو خود اس قدر زاراں کرتی ہیں۔ ماں کسی صورت اس کا موقف ماننے پر تیار نہ تھی، لیکن یہ معاملہ اس وقت شدت اختیار کر دیا جب الفت نے کہا اگر تم اپنی بیٹی دینے پر تیار نہیں ہو تو اپنی نواسیاں یہاں اپنے گھر لے آؤ۔ غیر لڑکیاں تو انہیں رکھیں گی نہیں۔ اس کی اس قدر ڈٹائی پر راشدہ بیگم تل ملاتی ہوئی بولی، بہت کچھ سوچنے کے بعد لیے دیے ہم فیصلہ کر کے، فیصلہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے۔ مجھ سے بچیاں نہیں سنبھلتی، جلدی کرو، دیر نہ ہو جائے۔ جاتے وہ اور بھی دھمکا کے گئی۔ دیکھا آپ نے کیسے دھمکا رہی تھی، زبردستی کر رہی تھی۔ اجوا طیش میں آ کر بولی، خدا کے لیے مجھے پاگل مت کرو۔ پھر روتے ہوئے بولی، نہ تو میرا خیال ہے نہ ان پھول سی بچیوں کا۔ اگر تمہیں اپنی بہنوں اور ماں باپ کا خیال ہوتا تو فوراً ہاں کر دیتی، پر تمہارے جیسی خود غرض اولاد تو خدا دشمن کو بھی نہ دے۔ ماں کوسنے لگی تو دل گرفتہ سی وہیں بیٹھی چلی گئی۔ تم بھی اس شخص کی طرفداری کرو گی؟ رباب کے بات پر وہ حیرت سے چہرہ دیکھنے لگی۔ نہیں، میں تو ایک سیدھی بات کر رہی ہوں، اگر کوئی بھی دوسری عورت آئی تو وہ تمہاری بھانجیوں کے ساتھ کیا کرے گی، اس کا اندازہ تو تمہیں ہوگا۔ اگر تمہارے ماں باپ فیصلہ کرنے کو کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہمیں کچھ فیصلے دوسروں کی خاطر بھی کرنے پڑتے ہیں، باقی تم خود سمجھدار ہو۔ رباب کی اس کی دوست، اس کی ماں اسے سمجھانے کے لیے بلایا تھا، لیکن فیصلہ اس وقت ہوا تھا جب اس کے باپ نے بنا اسے پوچھے ہاں کر دی۔ قسمت کی ستم طریفی، ایک بہن گھر سے نکلی تو دوسری ایک جوڑے میں وہاں آئی تھی۔ یہ شادی تو نہ تھی، ایک سودا تھا، ان بچوں کی خاطر کیا گیا۔ شادی کی پہلی رات جیسا کچھ بھی نہیں تھا، وہی کمرہ، وہی لوگ، بالکل عام سا دن، عام سی رات۔ شادی ایسی تو نہیں ہوتی اس نے کمرے میں زباریہ کی ہوتی ہو، اور اب اس کے بستر پر یکدم اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ دل رو رہا تھا، آنکھیں خشک تھی۔ اس مرد کی بے التفاتی نے تو مارا تھا۔ قسمت کی مار اب کی بار ہمارا مقدر نہیں بنے گی، اب تمہاری باری ہے سکندر، اب تم تیار ہو جاؤ۔ اندر ہی اندر زہر اتار رہی تھی۔ کھٹکے کی آواز پر بے طاقتہ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ بڑا کھلا کھلا لگ رہا تھا، کسی اداسی کا شائبہ تک نہ تھا اس کے چہرے پر۔ اس کے وجود پر ایک قہر مانی ڈال کر وہ ایک مہینے کی بچی کو اٹھا کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ علیشہ نوڈلز کی فرمائش کرنے لگی۔ وہ الینا کو بیڈ پر ڈال کر علیشہ سے بولی، آؤ میں بنا دوں۔ وہ کافی دیر تک کمرے میں لیٹا ٹی وی دیکھتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں علیشہ اس کے ہمراہ آئی تو اسے دیکھ کر بولا، علیشہ تم جاؤ دادی کے پاس سو جاؤ۔ نہیں، میں خالہ کے پاس سوؤں گی۔ کہا نا دادی کے پاس۔ اس کا اصرار اس عورت کے جسم و جان میں آگ دہکا رہا تھا۔ چلو علیشہ، دیر ہو رہی ہے، ہم سوئیں گے ابھی۔ علیشہ کو بیڈ پر لٹا کر خود کنارے پر
لیٹ گئی۔ دوسرے کنارے پر لیٹا وہ شش و پنج میں مبتلا تھا، کچھ پل حیرانی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ کہے ٹی وی پر نظر جما کر پروگرام دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا وہ تینوں گہری نیند میں سو رہی تھی۔ صبح علیشا کو تیار کر کے اسکول دادی کے ساتھ بھیجا اور پھر کمرے میں واپس آ کر الینا کو فیڈر پلانے لگی۔ نیند سے بیزار ہو کر اس نے کسل مندی سے آنکھیں کھولی تو اسے دیکھتا ہوا بولا، ناشتہ تیار ہے کہ نہیں؟ نہیں، اور میرے کپڑے نہیں؟ کیوں؟ اس کا جواب تو تمہارے پاس ہوگا، پرسکون سے انداز میں دیکھتی ہوئی بولی۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ مجھ سے کیوں تمہارا ادھار لیا ہے میں نے اب؟ کہ وہ بھی تشریح سے بولا، ناشتہ بناؤ، اپنی بہن سے کہو۔ تمہیں کیوں نہیں؟ کیونکہ میں تمہاری ملازم نہیں ہوں۔ تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ اب کی بار اٹھ بیٹھا اور اس کی نیند اڑ گئی۔ میں ان بچوں کی ماں ہوں، یہاں یہی ہے نا شادی کی وجہ؟ تم یا تمہارے گھر والے میری ذمہ داری نہیں، اس لیے مجھ پر حکم چلانے کی بجائے اپنے گھر والوں کو زحمت دو۔ اس کی اس قدر زبان درازی نے اس کی آنکھیں کھول دی۔ وہ سنجیدگی سے بستر سے اترا تو رات کو سارا پلان شدہ تھا۔ ہاں، یہ سمجھ سکتے ہو۔ وہ دھیرے دھیرے سے قدم اٹھاتا اس کے مد مقابل آیا، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہاری بہن نے تو نہیں بتایا کہ میں کیسا ہوں؟ نہیں، تم اتنے اہم نہیں ہو کہ ہر وقت کوئی تمہاری باتیں کرے۔ اس نے بھی بڑی بے خوفی سے کہا۔ الینا کو فیڈر پلا کر بڑے اطمینان سے لٹا کر اسی مطمئن انداز میں اس کے قریب سے ہو کر باہر نکلتی چلی گئی۔ وہ مرد اس وقت بالکل بت بن گیا۔ اس کی پوسٹنگ انہی دنوں اسی شہر میں تھی۔ گارڈ ہر وقت ڈیوٹی پر تعینات رہتے، سرکاری بنگلہ تھا، سیکیورٹی سخت تھی، قریبی دفتر تھا، اس لیے اکثر وہ گھر آ جاتا۔ جب وہ لگاتار بہن سے ناشتہ کھانا مانگنے لگا تو بولی، یہ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ سائمہ کڑے تیور لیے اسے پوچھ رہی تھی۔ یہ مہارانی کچھ زیادہ نہیں بن رہی؟ کچن میں ماں کو داخل ہوتے دیکھ کر اب ماں سے مخاطب تھی، جاؤ بولو سکندر کے لیے ناشتہ بنائے۔ الفت نے بیٹے کو دیکھ کر حتی الامکان لہجہ نارمل رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ منہ لٹکا کر واپس آئی، اس کا چہرہ شرمندگی کے مارے کچھ سرخ تھا۔ کیا ہوا، آئی نہیں؟ وہ کہہ رہی ہے کہ تم دو نا بہن ہو اس کی، اور اگر یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تو پھر بھائی سے کہو ملازم رکھ دے۔ اس کی بات پر الفت بھڑک اٹھی تھی۔ سنا تم نے؟ یہ لڑکی مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی، جب سے یہاں آئی ہے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ اس کی ماں بھی ناراض لگ رہی تھی۔ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتا وہ اس پرسوچ انداز میں قدم اٹھاتا کمرے میں آیا۔ وہ الینا کو سلائے خود کسی کتاب میں غرق تھی۔ وہ اس پر سر پر کھڑا ہو کر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ آج علیشا کو امی کے کمرے میں سلا دینا، علیشا میرے ساتھ ہی سوئے گی۔ جو میں نے کہا ہے وہ سنائی نہیں دیا تمہیں؟ نہیں، کیونکہ نہ تو میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، نہ ہی تمہاری کوئی بات سننا چاہتی ہوں۔ کتاب اس کے ہاتھ سے چھین کر وہ نہایت تلخی سے بولا، اپنی اوقات بھولی بیٹھی ہو، یہ مت بھولو تم کیا حیثیت رکھتی ہو۔ ہاں، حیثیت کا تعین تو ہو گیا ہے، میں نے تبھی تو تمہارے ساتھ بولتی نہیں۔ ایک گہرا وار کر کے وہ چادر خود پر ڈالتی بات ہی ختم کر چکی تھی۔ آنے والے دنوں میں یہ ثابت ہو چکا تھا وہ کیا ہے، اس کی حیثیت کا ہے۔ وہ عورت بہت اچھی طرح سمجھانے لگی تھی۔ وہ تکونی زندگی جی رہی تھی۔ یہ تکون اجوا الینا پر مشتمل تھا، یعنی اس مرد کی تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی۔ وہ اس تکون کے حصار تک پہنچ پایا۔ اسے اپنا آپ بہت غیر اہم محسوس ہونے لگا۔ وہ جو ہر وقت سراہے جانے اور شوق میں مبتلا تھا، اسے اپنا آپ نظر انداز کرنا سخت کھل رہا تھا۔ یعنی جو کچھ دوسرے کے ساتھ کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہونے لگا۔ وہ لڑکی اسے جھٹلا رہی تھی، یہ ظاہر کر رہی تھی اس کا وجود اس کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اتنا غیر اہم تو کبھی نہیں رہا۔ صبح وہ خود اٹھ کر تیار ہوتا تو علیشا کو تیار کرتی، اسے ناشتہ کروا کر اسے اسکول روانہ کر دیتی۔ اس کی ماں اور بہن اسے بہت نالاں تھی۔ اس کا رویہ ان کے ساتھ بھی اچھا نہ تھا۔ لڑکی، میں دیکھ رہی ہوں تم اپنے شوہر کے کھانے پینے کپڑوں کا کسی ضرورت کا خیال نہیں رکھتی، اس لیے تو میں تمہیں نہیں لے کر آئی کہ تم مہارانیوں کی طرح بیٹھی رہو۔ وہ بڑے جلے دل سے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ بڑے مطمئن انداز میں بولی، پوتیوں کے لیے تو لائی تھی نا آپ مجھے، وہ ذمہ داری میں نے بہت اچھی طرح نبھا رہی ہوں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ دیکھا کیسے جواب دے رہی ہے مجھے، وہ تو ہتھے سے ہی اکڑ گئی۔ اس کی بہن تو اس جیسی نہیں تھی، وہ تو بہت با اخلاق ملنسار تھی۔ مجھے کیا خبر تھی یہ آفت ہے پوری کی پوری؟ میری تو توبہ جو اس بلا کو بیاہ کر لائی۔ ہاں، اس نیک پروین کی چاہ میں تو ہمارے گھر آئی تھی تاکہ آپ کی دوسری پر بھی اس طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑو، دوسری کو بھی دنیا پاک کر دیں۔ اس کے اس قدر سچائی پر مبنی بات پر وہ پہلو بدل کر بولیں، تو کیا میں نے مارا تھا اسے؟ مجھے کیوں کوس رہی ہو؟ کیا کمی تھی اسے؟ یہاں الفت پھڑکتی اپنے حواس قطع کیے جا رہی تھی۔ ہر چیز کی کمی تھی، محبت کی، دوستی کی، رشتوں کی، دولت کی، اس کے لیے تو ہر چیز ناپید تھی۔ وہ حقیقت دکھانے پر آئی تو بولتی چلی گئی، آپ سب ٹی وی دیکھنے دیں گے مجھے؟ قدرے جھنجھلائے انداز میں وہ ان کو روک کر وہ چلایا تھا۔ اس کے جاتے ہی ماں اس کے قریب بڑھی، بہت دھوکہ کھایا میں تو سمجھی تھی یہ بہن کی طرح سعادت مند ہوگی، مگر یہ تو پوری پٹاخہ ہے، اور بنا کچھ کہے نگاہیں ٹی وی پر اسکرین پر جمائے گئی تھی۔ تو آج آپ کو ہماری یاد آ گئی؟ اس کے آنے پر نازنین نے بڑی دلکش مسکراہٹ سے اسے ویلکم کیا۔ ہاں، بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ارے واہ، ایسی کیا حالت؟ میں تو تمہیں اپنی بیگم کے پاس ہونا چاہیے تھا، ہمارے پاس؟ عالی شان کشادہ لاؤنج کے صوفے پر انتہائی قریب بیٹھی وہ بڑے عاشقانہ انداز میں کہی جا رہی تھی۔ اگر اس کے پاس ہوتا تو پھر یہاں آتا، اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا تو مسکراتے ہوئے بولی، یہ بھی
پسند نہیں ہے کیا؟ وہ پھر کچھ دیر بعد بولی اگر یہ بھی پسند نہیں ہے تو پھر ہم شادی کیوں نہیں کر بیٹھے، روز کا آنا جانا ختم ہو جائے گا۔ آج جانے کی نازنین کی باتیں بھی کچھ خاص پلی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بے دلی سوچا کیوں اتنی جلدی وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ میں گھر جاؤں گا، وہ کہتے ہی سیدھا نکلا۔ وہ کڑیل گھوڑے کی ماں نے سرکش زندگی کی لگام تھامے اپنی مرضی کی دوڑ لگائے، ان میں سے ہر ایک کو پیچھے چھوڑنے کی تگ و دو میں تھا۔ شام کو گرم چائے کا کپ لیے وہ جب لاؤنج میں آئی تو الفت کو سکندر کے پاس بیٹھے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو وہ ہنوز وہ دونوں وہیں پر بیٹھے ٹی وی کے کسی پروگرام پر تبصرہ کر رہے تھے۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی بات پر یکدم رخ موڑ کر سکندر نے اسے دیکھا۔ کیا بات؟ اپنی آواز اسے خود اجنبی لگی۔ تو کہو نا، کیا چھپ کر پٹیاں پڑھانا چاہتی ہو؟ اس کی ساس نے فوراً کہا۔ آپ سے بات نہیں کری، نہایت ترشی سے کہہ کر ایک بار پھر سکندر کی طرف متوجہ ہوئی۔ علیشہ کو میں کسی اچھے اسکول میں ڈالنا چاہتی ہوں، اسکول مجھے پسند نہیں۔ اے بی بی کیا کہہ رہی ہو؟ اچھا خاصا تو ہے، لڑکی ذات ہے، کون سا ہم نے اسے کمشنر لگوانا ہے جو مہنگے مہنگے اسکولوں میں پڑھائیں؟ لڑکا تھوڑی ہے جسے خاندان کو چلانا ہے۔ ان کی جاہلانہ باتیں اسے سخت ناگوار گزری تھی، تبھی تاثرات چھپاتے ہوئے بولی، میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا، اس کے باپ سے پوچھ رہی ہوں۔ دادی ہوں میں، اس کی فیصلہ میں کروں گی۔ وہ سلگ گئیں تو گئی تھی، تم سے پوچھ رہی ہوں کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرواؤ گے یا نہیں؟ اس کی بات میں دھونس زیادہ تھی، تبھی سائمہ بگڑتی ہوئی بولی، امی صحیح کہہ رہی ہے، اتنے مہنگے اسکول میں ایڈمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ تم سے پوچھ رہی ہوں۔ وہ براہ راست سکندر کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے، جو اسکول تمہیں پسند ہے بتا دینا، میں کسی آدمی کو بھیج کر ایڈمیشن کروا دوں گا۔ ماں بیٹے کی بات سن کر ماں کو بھونچا اور بہن ہکا بکا رہ گئی۔ اگلے 2 دن کے اندر ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ وہ قدر ریلیکس ہو گئی تھی۔ اگلے کچھ دنوں تک گھر کا ماحول شدید بوجھل رہا۔ اس کی ساس اور نند دونوں بات بات پہ اس کو سناتیں، اس کی اوقات یاد دلاتی تھی۔ میں نے اس لیے کمتر گھر میں رشتہ نہیں کیا تھا کہ تم ہمارے سر پر بیٹھنے کی کوشش کرو۔ حیا کے دائرے میں وقت بتاؤ گی تو گھر رہنے دوں گی، ورنہ تو گھر کا دروازہ کھلا ہے۔ شادی شدہ بیٹیاں بھی ماں کی گھر آئی ہوئی تھی، وہ بھی بھائی کے سامنے اس کی برائیاں کر رہی تھی۔ ہمیں تو گھاس تک نہیں ڈالتی، زباریہ تو اچھی تھی، اتنی خدمت کرتی تھی ہماری، اور یہ تو جیسے کہیں کی ماہرانی ہو، ایک کپ چائے تک کا نہیں پوچھتی۔ جھوٹ وہ بولیں جو برداشت ہو، جب سے آئی ہو آپ کو کچن میں جان کھپا رہا ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ کے لیے میں ہاتھ باندھے 24 گھنٹے بھی کھڑی رہوں تب بھی کوئی نہ کوئی نقص نکالنا ہی ہے۔ جانے وہ کب سے آ کر ان کی باتیں سنتی رہی۔ وہ سب اگلے دن بازار جا رہی تھی، سکندر سے رقم لے کر ماں بولی، بچوں کے کپڑے بھی لے آئیں، ویسے بھی پھپھیاں جاتی جا رہی ہیں، بچوں کے رہنے دیں، میں وہ خود لے آؤں گی، آپ تکلف مت کریں۔ اجوا نے منع کیا تھا، کیوں؟ پہلے تو میں لاتی تھی، آپ کے لائے کپڑے مجھے پسند نہیں۔ اس کی برملا سچی بات پر غصے سے لال ہوتی الفت نے سب کو مخاطب کیا، میری ہر بات پر اس کو اعتراض ہے، کیا نقص ہوتا ہے ان کپڑوں میں بھلا؟ وہ جرا پر تیار تھی، جس پر اطمینان سے ان کا اطمینان غارت کرتی۔ وہ بولی، جیسے امیر غریب میں جیسے مہنگے اور سستے میں جو آپ پہنتی ہیں وہ مہنگا، اور جو بچیوں کے سستے سے سوٹ لاتی ہیں مجھے ہرگز پسند نہیں۔ وہ آگ بگولا ہوتے بولی، کیا ماں کے گھر پہ تم نے کبھی مہنگے سوٹ نہیں پہنے؟ نہیں، پر یہاں پہ پہنوں گی۔ بائی دا وے، میں بچیوں کی بات کر رہی ہوں۔ اپنی نہیں سکون آمیز لہجے میں وہ آگ لگاتی، ان کی شاپنگ کا سارا موڈ غارت کر گئی۔ رہی صحیح کسر بیٹے نے پوری کر دی، اماں بچیوں کے رہنے دیں، وہ خود خرید لے گی جو اسے پسند ہو۔ یہ کہتے ہوئے تو وہ باہر چلا گیا، جبکہ وہ غش پہ غش کھانے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے بچے پر تعویذ وغیرہ کرواتی ہے، وہ تو میری بات رد کر کے کیسے اس کی بات بلانچوں چرا مان لیتا ہے۔ اگر یہی حال رہا تو ہمیں گھر سے ہی نکال کر دم لے گی۔ اماں سچ کہوں تو بھائی بھی دبنے لگا، اس سے پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ سائمہ بھی نمک پاشی کیے جا رہی تھی۔ اگلے دن جب وہ شاپنگ کے لیے گھر سے نکلنے لگی تو بے ساختہ کہہ رہا تھا، رکو میں لے کر جاتا ہوں، تم اکیلے کیسے جاؤ گی؟ اس وقت وہ بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے گلاسز چڑھائے کافی سنجیدہ تھا۔ شکریہ، پر میں خود جا سکتی ہوں۔ ضد مت کرو، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ سنجیدہ تھا، مجھے عادت نہیں، جس طرح آپ ہی دھکے کھاتی آتی جاتی تھی بالکل ویسے میں بھی جا سکتی ہوں۔ ایک سخت جملہ اس کے منہ پر مار کر وہ گیٹ سے نکل گئی۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری عہدے پر اور تمہاری مراد پر، دل ہی دل میں بڑبڑاتی ٹیکسی میں مارکیٹ چلی گئی۔ یونیفارم وغیرہ خرید کر اگلی صبح سے علیشہ نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر الفت ایک بار پھر اس کے فیصلے پر ناقدرانہ اظہار کیے جا رہی تھی۔ بچی کو اتنی دور اسکول بھیجنا کتنا مشکل ہوگا، ضرورت ہی کیا تھی اتنی دور کے اسکول میں ڈال کر؟ اب کون لے کر جائے گا؟ باپ۔ کچھ ثانیے بعد قدر سکون سے بولی، باپ ہے نا، جب پیدا کر سکتا ہے تو لے جائے، کیوں نہیں لے جا سکتا؟ اس کے اس سکون آمیز جملہ پر بلا کی کاٹ تھی۔ نوالا بے مشکل نکلتے وہ ماں کو دیکھ کر اپنی آواز میں بولا، میں لے جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں، علیشہ تیار ہے؟ وہ اجوا پر نظریں جمائے پوچھ رہا تھا۔ ہاں چلو اٹھو۔ علیشہ اس کا بیگ اور پانی کی بوتل اسے اٹھا کر ہمراہ باہر پورش تک گاڑی کے دروازے کے پاس کھڑی۔ وہ سکندر کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر وہ ماں کو سکتے میں چھوڑ کر باہر آیا، اس کے قریب آ کر اس سے پیچھے کھڑا فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولنے کے لیے بمشکل قریب ہوا تھا۔ اس کے سینے سے اس کے کندھے مس ہوئے تھے۔ ایک دم سے مڑنے پر وہ بالکل اس کے سینے سے ٹکرائی۔ راستہ دو، نظریں اٹھا کر اس نے بڑے سپاٹ انداز میں کہا۔ بڑی خاموشی سے اس نے ہٹ کر راستہ دیا۔ وہ علیشہ کو لے کر اسکول چلا گیا، پھر جیسے اس کی ڈیوٹی میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ اسے خود ہی لے کر جاتا تھا اور واپسی میں گارڈ کو بھیج دیتا۔ اسے لگ رہا تھا کہ زندگی جمود کا شکار تھی، یکدم سے اس میں رعنائی اور چاشنی آئی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیوں جینے
کہ مزے سے ہم آہنگ ہونے لگا تھا۔ اگرچہ دلکشی ران آئی تو پہلے بھی اس کی زندگی کی ساتھی تھی، مگر خوشی اب دل کے بند خانوں میں رچی بسی تو اس نے کبھی محسوس ہی نہیں کی تھی۔ وہ ایک ایسا مرد تھا جسے ہر عورت نے چاہا۔ اس کی ظاہری جسمانی خوبصورتی اور عہدہ ہمیشہ اس کی چاہت کی اولین وجوہات رہی، مگر اب اسے لگنے لگا تھا جیسے وہ ہے ہی نہیں جسے ہر کوئی سراہتا ہے۔ یہ لڑکی جس طرح اس کی ذات کی نفی کرتی رہی، وہ اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتا کہ وہ بھی ریجیکٹ ہو سکتا ہے، مگر یہاں بات ریجیکٹ ہونے کی نہیں تھی، کچھ اور تھا جو اسے پگھلا رہا تھا۔ کیا اس عورت کا وجود، کیا وہ چاہتا تھا وہ اسے اپنی غربت دے کر ساری دنیا مٹا دے تاکہ اس کے بے چین وجود کو قرار مل سکے جو نظر انداز ہونا کسی طور پر برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ لڑکی کیا بہت حسین تھی جو دل مضطرب کر رہی تھی؟ ایسا نہیں تھا، اس نے بہت حسین لڑکیاں دیکھی تھی، وہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ 5 فٹ 5 انچ قد، مناسب بدن، گندمی رنگت، بڑی آنکھیں، کتابی چہرہ، وہ پرکشش تھی۔ وہ اس قدر حسین مرد کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ مضطرب رہتا اور اضطراب کی اس کیفیت میں گھنٹوں اس کے بارے میں سوچتا چلا جاتا۔ شاید اس لڑکی نے دور رہ کر اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج سنڈے تھا، وہ دیر تک سویا رہا۔ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا تو علیشا کو تیار دیکھ کر فوراً یہ پوچھ بیٹھا، یہ بیگ وغیرہ کہاں کر لے جا رہی ہو؟ الینا کا چھوٹا بیگ تھامے وہ کمرے سے نکل رہی تھی جب اس نے اسے روکا۔ ہم نانو کے گھر جا رہے ہیں، اطلاع دیتی وہ نکلی تو یکدم سے بستر سے اٹھا، بڑی سرعت سے پاؤں میں چپل ڈالے باہر آیا۔ خواب دیدہ آنکھیں، شرٹ کے کھلے بٹن، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ امی کے ہاں۔ ایک عام سی نظریں اس پر ڈال کر علیشا کا ہاتھ تھامے الینا کو گود میں اٹھائے لاؤنج کا داخلی دروازہ پار کر کے باہر نکل گئی۔ وہ اس کے پیچھے چلا آیا۔ میں لے کر جاتا ہوں، تھوڑی دیر ویٹ کرو، کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ نہیں، ہم خود چلے جائیں گے۔ اس کی ہٹ درمی پر ناگوار تاثرات چہرے پر لاتے وہ ناگواری سے بولا، تو پھر ڈرائیور کے ساتھ جاؤ۔ نہیں، آپ ہی ہمیشہ ٹیکسی استعمال کرتی تھی۔ میں اس سے اچھی نہیں ہوں کہ گاڑیوں میں بیٹھ کر سفر کروں، پر میری بیٹیاں ٹیکسی میں سفر نہیں کریں گی۔ اچھا، وہ تمسخر اڑاتی رک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیا آپ ہی علیشا کے ساتھ ٹیکسی پر نہیں آتی تھی؟ اس کی بات پر وہ لاجواب ہو گیا۔ چلو علیشا، وہ پیدل ہی چلی۔ وہ بے دلی سے واپس مڑا تھا۔ میں حیران ہوں اس بات پر کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ نہ تو اسے میرے گھر والے اچھے لگتے ہیں، نہ ہی میں۔ ایسا لگتا ہے جیسے شادی اس نے محض انتقام لینے کے لیے کی ہوئی۔ میں مانتا ہوں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، مگر یار وہ تو بالکل کمپرومائز کرنے پر تیار نہیں ہے۔ وہ حذیفہ کے سامنے اپنی دل کی باتیں یہاں کر بیٹھا تھا۔ حذیفہ اس کے بچپن کا دوست ہے، ان دونوں کی مثالی دوستی آج تک قائم تھی۔ وہ دونوں اپنی کوئی بھی بات چھپاتے نہیں تھے۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ اگر وہ پاس نہیں ہوتی تو کب تک ایسا کرے گی؟ باہر کم ہے بتاؤ اسے۔ نہیں یار، وہ کچھ عجیب سی شے ہے، آسانی سے ماننے والی نہیں ہے۔ وہ بہت سنجیدہ سا بولا، چھوڑو اسے، تو میں آؤٹنگ کرواتا ہوں، پھر دلنشیں سے بھی ملواؤں گا۔ نہیں یار، اس وقت تو کچھ نہیں۔ کیا اپنی دوسری بیوی کے لیے جوگ لینے والے ہو؟ حذیفہ نے مذاق اڑایا تھا۔ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے ایک گہری سانس لے کر بولا، فی الحال تو ہوش و حواس میں ہوں۔ حذیفہ اسے تنگ کرنے کا کچھ ہی دیر میں وہاں سے چلا آیا۔ گھر میں آ کر پہلی نظر لان میں کھیلتی علیشا پر پڑی تو بے اختیار بھاگ کر اس تک پہنچا، اسے گود میں اٹھا کر بولا، مما کہاں ہیں؟ اندر ہیں، الینا کو سلانے لے گئی ہیں۔ اسے چھوڑتا وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ وہ بیگ سے چیزیں نکال کر اپنی جگہوں پر رکھ رہی تھی۔ وہ قریب جا کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بہت خاموشی سے اس کے مصروف ہاتھوں کو دیکھتا ایک دم سے بولا، کس کے ساتھ آئی ہو؟ اکیلے؟ مجھے کال کی ہوتی لینے آ جاتا۔ اس کی آنکھیں کچھ پل کے لیے جیسے اس کی آنکھوں میں گڑ گئی تھی، پھر نظریں بدل کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ پھر نامحسوس انداز میں وہ اس لڑکی کے شکنجے میں جگڑتا چلا گیا۔ ماں الگ ناراض تھی، ان کی ناراضگی بعض صورتوں میں بجا تھی۔ وہ لڑکی ان کے ساتھ اپنا رویہ بہتر نہ کر پا رہی تھی، لیکن وہ بھی مجبور تھا۔ بہرحال وہ اس کی بیٹیوں کی بہت اچھی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اس کی ہر بات پر وہ بلا چوں چرا مانتا چلا جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کا غلام بنتا جا رہا ہو، جس میں نہ کہنے کی صلاحیت ہی نہ ہو۔ ابھی وہ دفتری کاموں میں الجھا ہوا تھا جب اس کے موبائل پر اجوا کی کال آئی، الینا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کسی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لیں۔ ٹھیک ہے، اور کچھ وہ نہ چاہتے ہوئے ملازم بن جاتا۔ اور کچھ نہیں۔ کھٹاک سے فون بند ہوا۔ کوئی ایسا دن ہوگا جب یہ کہے گی۔ یکدم سے چونک کر اپنی سوچ پر لعنت بھیج کر اپنے پی اے کو اپائنٹمنٹ لینے کا کہہ کر چکا تھا۔ شام کو وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ آج کل موسم کچھ بدل سا گیا ہے، ہلکی سردی پڑنے لگی ہے۔ موسمی اثرات کے ساتھ دلوں کی حالت بھی کبھی کبھار بدل جایا کرتی ہے۔ وہ بھی اداس شام میں زباریہ کے بارے میں سوچتے سوچتے آبدیدہ ہو گئی۔ کتنی محبت تھی اسے شخص سے جو کسی بھی لحاظ سے محبت کے لائق نہ تھا، یہاں تک اس شخص کی محبت میں فنا ہو گئی۔ دل میں درد سا اٹھا تھا، وحشت سی ہونے لگی تھی۔ اس وقت وہ مرکا اضطراب بنی سوچوں کے تسلسل میں گری تھی، جس سے نکلنا اسے خود بھلا نہ لگ رہا تھا۔ اب لاپائی کی جس کیفیت سے اس کی بہن دوچار ہوئی تھی وہ کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ اس کی بہن بیوقوف سی جو اس مرد کی ظاہری خوبصورتی سے متاثر ہو بیٹھی، اس کے اندر کے تعفن گندگی کو دیکھ ہی نہ پائی جو اجوا کو نظر آ رہی تھی۔ جانتے بوجھتے وہ کس طرح بے ریا محبت کر سکتی تھی اس سے۔ وہ اس کی بہن پر دکھ کے ساتھ حیرت بھی ہو رہی تھی۔ زینب کا رشتہ آیا تھا، چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ تھا۔ لڑکے کی بہت اچھی جاب تھی، سو ماں باپ نے بات پکی کر دی۔ وہ ہفتہ کے ہفتہ ماں کے گھر جا کر تیاریوں میں مدد کر دیا کرتی تھی۔ الفت کو بہت اعتراض تھا، جس کا برملا اظہار انہوں نے اس کی موجودگی میں کیا تھا۔ کیا گھر میں اور بہنیں نہیں ہیں جو یہاں سے چل پڑتی ہیں؟ اسے کہو گھر میں ٹک کر رہے، مجھے یہ بات ہرگز برداشت نہیں ہے کہ آئے روز چل پڑے۔
اس کے کانوں میں چوں تک نہ رینگی۔ وہ بڑے مزے سے جاتی رہی ادھر۔ الفت کڑ کڑ کر سکندر کو بھڑکانے کی مکمل کوشش کرتی۔ امی بھائی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود ان سے ڈرتے ہیں۔ سائمہ نے طنز کیا تو ماں نے بھی کہا ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اس نے چپ سادھ لی ہے، کچھ تو کہا ماں کا دل دکھانا چاہتا ہے اور نہ ہی اسے روک سکتا ہے۔ اس نے قدرے بے بسی والی کیفیت سے اس کی زندگی میں کبھی آئے اسے سوچا نہیں تھا۔ شادی والے دنوں میں ادھر ہی رک گئی تھی اور پھر وہ دن آیا جب اس کے میکے والے اجوا سمیت شدید حیرت سے دوچار ہوئے۔ ڈائننگ روم میں بیٹھا وہ لقمان احمد کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ داماد کو یوں آج یہاں دیکھ کر حقیقی معنوں میں بہت خوش تھے۔ یہ مسرت ان کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ اس کی خوب آؤ بھگت ہو رہی تھی۔ راشدہ الگ صوفے پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ لقمان نے بیوی کو اشارہ کر کے باہر بلایا۔ ان کے جاتے ہی ڈائننگ روم میں اکیلا رہ گیا۔ کچھ دیر میں علیشا آئی، باپ کے گلے لگ کر گود میں بیٹھ گئی۔ مما کہاں ہیں؟ نہایت دھیمے سے اس کے کان میں بولا۔ وہ کام کر رہی ہیں، علیشا نے مختصر کہا۔ اتنے میں سب سے چھوٹی بہن فاطمہ اندر آئی۔ علیشا آپ ہی بلا رہی ہیں۔ علیشا فوراً اس کی گود سے اٹھی اور بھاگ کر نکل گئی۔ راشدہ بیگم بھی اندر آ کر بیٹھ گئیں۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ اس نے فاطمہ سے پوچھا۔ 9th۔ اس نے کچھ شرما کر کہا۔ اب کی بار اسکول میں ٹاپ کیا ہے بورڈ کے ایگزامز میں، اس کی ماں خوشی سے بتا رہی تھی۔ اوہ پھر تو بہت لائق ہے، وہ خوش دلی سے بولا۔ پھر اس کا ہاتھ بے اختیار جیب کی طرف بڑھ گیا۔ 2000 کے نوٹ نکال کر بولا ادھر آؤ، یہ تمہارا انعام، اگلی دفعہ ٹاپ کرو گی تو اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ راشدہ بیگم تو ہکا بکا رہ گئی۔ نہیں بیٹا ایسا نہیں کرو، تم شرمندہ کر رہے ہو، آؤ نا۔ فاطمہ کو جھجکتے ہوئے دیکھ کر وہ بولا۔ ماں سوالیہ نگاہوں سے تکتی رہی، پھر اجازت ملنے پر فوراً آگے بڑھ کر روپے تھام لیے۔ کچھ دیر انہوں نے چائے کے ساتھ بیشتر لوازمات ماں ٹیبل سے سجا دی تھی۔ چائے سے فراغت کے بعد ٹیبل صاف ہو گئی تو اتنے بار پھر علیشا اندر آئی۔ ادھر آؤ۔ علیشا کو اپنے پاس بلا کر پھر دھیرے سے بولا۔ مما کہاں ہیں؟ وہ ارینا کو کپڑے پہنا رہی ہیں، میرے کپڑے بھی چینج کر دیے ہیں، جاؤ مما سے کو پاپا بلا رہے ہیں۔ ایک بار پھر وہ انتظار کرنے لگا۔ ایسا انتظار تو کبھی اس نے نہ کیا تھا۔ اس کی جو کیفیت ہو رہی تھی اس کیفیت سے کبھی اس کا پالا نہ پڑا۔ اس نے تو ہمیشہ اوروں کو انتظار کروایا تھا، آج خود اس لذت سے آشنا ہو رہا تھا تو معلوم ہوا کہ انتظار کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے، جان لیوا ہوتا ہے، جان غسل ہوتا ہے۔ دل کی بے چینی عروج پر تھی جس کا گلا گھونٹنا اس کے بس میں نہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ چلی آئی۔ اسے دیکھ کر وہ بے اختیار اٹھا تھا۔ اس نے سلام کیا جس کا جواب بے دھیانی میں دے بھی نہ پایا۔ اجوا کا انداز بہت عجلت بھرا تھا۔ اپنی جیب سے کچھ رقم نکال کر اس کی طرف بڑھائی کہ اپنی ماں کو دے دینا، میں خود کچھ خریدنا چاہتا تھا پر ٹائم نہیں ملا۔ وہ کچھ پل تو رقم کو دیکھتی رہی، پھر بولی ساری تیاری مکمل ہے، اس کی ضرورت نہیں، یہ میں تمہیں نہیں تمہاری بہن کو شادی کا گفٹ دے رہا ہوں۔ وہ بھی ضد ہوا تھا لیکن اتنی رقم میں نہیں لوں گی، رقم خاصی بڑی تھی جسے لینے کی غلطی وہ کبھی نہیں کرنے والی۔ ان کے درمیان بات ہو رہی تھی۔ راشدہ بیگم خود اندر آئی، انہیں دیکھ کر اپنے بے وقت آنے پر جیسے سٹ پٹا گئی۔ وہ مڑنے لگی تھی جب سکندر کی آواز پر رکی۔ وہ اب رقم ابو نے دینے لگا تھا۔ یہ زینب کی شادی کا گفٹ ہے، اگر آپ نے نہیں لیا تو پھر میں ناراض ہوں گا، اور اگر قبول کر لیا تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہیں۔ نہیں بیٹا میں اتنی رقم، وہ ہچکچا رہی تھی، پھر اسے ناراضگی کے خیال سے بولی بیٹا یہ بہت زیادہ ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ لیں یا انکار کریں۔ تو ٹھیک ہے نا، آپ مجھے بیٹا نہیں سمجھتی۔ وہ ناراض ہو کر مڑا تو یکدم انہوں نے پکارا نہیں بیٹا اچھا دو میں لے لیتی ہوں۔ کچھ سوچ کر انہوں نے وہ رقم لے لی، مسکرایا، راشدہ چلی گئی۔ سپاٹ انداز میں کھڑی اسے خوش مگی نگاہوں سے دیکھتے رہنے کے بعد بولی تمہاری ماں کو پتہ ہے تم اتنا بڑا گفٹ دے رہی ہو؟ یہ رقم میری ماں کی نہیں میری ہے، اس نے بلا جھجک کہا۔ وہ واپس چلا گیا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی جب رخصتی والے دن بھی شرکت کی تھی۔ لقمان احمد تو پولے نہیں سنبھالے تھے، اچھا خاصا روب پڑ رہا تھا۔ برادری اور پڑوس والوں پر مقام حیرت کا تھا۔ سکندر جیسا تکبر و غرور والا بندہ اس لڑکی کے ہاتھوں اس قدر با اخلاق بنا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت اسے خود ہو رہی تھی۔ ڈائننگ روم سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی الفت کے ساتھ والے صوفے پر آیا۔ کوئی آیا ہے؟ صوفے کے بیک سے سر اٹھا کر اس نے پوچھا۔ تمہاری بیوی کی دوست آئی ہے، لڑکی تو آئے دن آتی رہتی ہے، الفت نے ناگواری سے کہا۔ تو آپ لوگوں کو بھی تھوڑی کمپنی دینی چاہیے تھی۔ اس کے سکندر کی بات پر سائمہ کا منہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ کیا بیوی کے ساتھ ساتھ اس کی دوست سے بھی تم ڈرنے لگے ہو؟ تم کس طرح کی بات کری ہو؟ ہر وقت ایک ہی بات، بڑی بدلحاظ بات بڑی ہو لحاظ کر رہا ہوں، آئندہ میں اس قسم کی کوئی بکواس نہیں برداشت کروں گا۔ اسے شدید غصہ آیا تھا سائمہ کی فضول گوئی پر۔ ہاں نا، سارا دن کان بھرتی ہے ہمارے خلاف، اب تو ہم برے لگنے لگے ہیں، تمہارے ساتھ تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ دیکھا اماں کیسا مٹھی میں کر لیا، میں تو نہ کہتی تھی کوئی جادو ٹونا کرتی ہے، تم بیٹھی رہنا، بڑا بھروسہ تھا نا بیٹے پر، اب بھگتو۔ غریب گھر کی لڑکی مٹھی میں رہے گی، دیکھ لیا نتیجہ۔ وہ ماں کو سنا کر دل کی بھڑاس اس پر نکالنے لگی۔ الفت سر جھکائے گہری سوچ میں گم تھی۔ یہ تمہاری مرجھائی شکل مجھے بالکل اچھی نکتی، پہلے کی طرف فرش رہا کرو۔ حذیفہ اسے لتاڑ رہا تھا۔ چائے پیو گے یا کولڈ ڈرنک؟ وہ دونوں آفس میں تھے۔ حذیفہ نے آج اس کے آفس کا رخ کیا۔ چائے؟ حالات کچھ سازگار ہوئے یا نہیں؟ وہ مانی خیزی سے پوچھتے ہنس پڑا۔ کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا یار، میرے گھر والے میرے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، قسم سے آفس کی 1000 ٹینشن آسانی سے سہ لیتا ہوں پر ان کی باتیں ہضم نہیں ہوتی ہیں۔ اگر اس کی کسی بات کو درست قرار دوں تو ماں بہن ناراض ہو جاتی ہیں۔ میں اس کی اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں جو صحیح ہو، مگر صحیح بات میں غلط پہلو نکال کر وہ مجھ پر چڑھ دوڑتی ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا،
پہلے اس لیے نہیں تھا کہ تم نے کبھی بیوی کو سپورٹ ہی نہیں کیا تھا، سچ کہوں تو تم نہ تو اس کی بات سنتے تھے نہ دلچسپی لیتے تھے، اس لیے وہ ٹوٹلی تمہارے گھر والوں کی تابع بن گئی۔ تمہارے لیے تو کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھی، یہاں بات دوسری ہے، تم بیوی میں دلچسپی بھی لے رہے ہو اور اس کی بات بھی سنتے ہو، یہی چیز انہیں بری لگ رہی ہے۔ جہاں اس کے دوہرے رویے کی بات آ جاتی وہاں وہ موضوع ہی ختم کر دیتا تھا۔ اب اس نے ایسا ہی کیا تھا، اس کے ٹرانسفر آرڈرز آ گئے تھے، وہ بہت پریشان تھا، اتنی دور جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، پر اب کی بار دل اچاٹ ہو گیا، جانے کو من نہیں کرتا تھا، مگر مجبوری کے دن بھی قریب آ رہے تھے، اپنی تیاری مکمل کر رہا تھا، اب کی بار وہ اکیلا نہیں جانا چاہتا تھا، وہ رات کو اس سے بات کرنے کا تہیہ کر چکا تھا، مناسب موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ بچوں کو سلانے کے بعد جب وہ نماز پڑھ کر سونے کے لیے بیڈ کی جانب آئی تو اس نے اس کے قریب آ کر کہا، تم لوگ تیار ٹھیک کر لو، منڈے کو ہم جائیں گے، سارا سامان پیک کر لو جو لے کر جانا ہے، بعد میں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں وہ بھی سکون سے بولی، ٹرانسفر ہوا ہے میرا، تم سب ساتھ جاؤ گے میرے؟ میں تو کہیں نہیں جا رہی، اس نے عام سے لہجے میں کہہ کر بات ہی ختم کر لی، جہاں میں رہوں گا وہاں تم رہو گی، اس نے تحمل سے کہا۔ نہیں، تمہارے گھر میں تو یہ قانون نہیں ہے، جہاں تم رہتے ہو وہاں بیوی کی بجائے گرل فرینڈ رہتی ہے تمہارے ساتھ، اب کی بار قانون مت توڑنا۔ وہ آگ برساتی مڑی تو بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب رخ موڑا۔ میں اس وقت کسی تلخی کے موڈ میں نہیں ہوں، پلیز سیریسلی میرے ساتھ بات کرو، میں مذاق نہیں کری، میرا جواب بھی تم سن چکے ہو، تم کیوں نہیں جاؤ گی میرے ساتھ؟ اس کے ماتھوں پر شکنوں کا جال تھا، کیونکہ تمہاری پہلی بیوی کو یہ بھی حق نہیں ملا تھا، اس کے اعصاب کو چٹخاتی بولی اور اسے زلزلوں کی زد میں چھوڑ کر وہ سو گئی۔ وہ چلا گیا، کچھ دن تک تو کوئی کال نہیں آیا، صرف ماں سے بات کر لیتا، لیکن آج وہ کال کر بیٹھا تھا۔ بچے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، مختصر سا جواب آیا۔ تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہے، اگر ضروری بات نہیں کرنی تو میں فون بند کر رہی ہوں، الینا رو رہی ہے۔ دوسری جانب وہ فون کاٹ چکا تھا، پھر اکثر ایسا ہونے لگا، وہ فون کرتا، مختصر جواب دے کر فون کر دیتی، اس مرد کے اوسان خطا ہونے لگے تھے، وہ اپنی انا، غیرت، ہر چیز لات مارتا، اسے روز فون کرتا اور وہ دو کوڑی کا کر کے رکھ دیتی۔ میں ذلیل ہوں جو اس کو روز فون کرتا ہوں، اگر میں انسان کا بچہ ہوتا تو اس کی شکل بھی نہ دیکھتا۔ ساری بھڑاس اس حذیفہ پر نکال کر بھڑک رہا تھا، تو مت کرو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ کیسے ٹھیک ہوگی بتاؤ مجھے؟ اس پر چڑھ کر بولا، تم کیوں اتنا پاگل ہو رہے ہو؟ خیر تو ہے نا؟ حذیفہ اسے چھیڑنے لگا، لیکن وہ تو گویا کہیں تھا ہی نہیں۔ آج پھر وہ مختصر بات کر کے فون بند کر چکی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ بار بار اسے فون کیوں کرے، اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتی تو اسے کیا آفت پڑی ہے؟ اسے بات کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے۔ کمرے میں ٹہلتا، دونوں مٹھیوں کے بھینجا سوچ کر تھک چکا تھا، نئے شہر، نئے لوگ، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب مہینہ 3 دن ہو چکے تھے اسے یہاں پر، 1 مہینہ 3 دن تو صدیاں لگ رہی تھی۔ وہ دل کو سمجھا کر تھک گیا تھا، پر دل بہک رہا تھا، مچل رہا تھا۔ اس سے سکتے اور مچلتے دل کو کسی غم گسار ہمدرد کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے درد کا درماں کوئی اور نہیں، وہی عورت تھی۔ پاپا آ گئے، پاپا آ گئے۔ علیشہ خوشی سے جھومتی سکندر کے گلے چیخ چیخ کر سارے گھر کو سر پر اٹھائے ہوئے تھی۔ ماں سر چوم کر سفر کی تھکان کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کچن میں الینا کا فیڈر گرم پانی میں ابال کر اب وہ علیشہ کی فرمائش پر میکرونی بنا رہی تھی۔ الفت نے کچن میں آ کر اسے مخاطب کیا، سکندر کے لیے کھانا لگاؤ، صبح سے نہار منہ ہے۔ وہ کہتے ہی چلی گئی۔ اس نے مائکرو ویو میں کھانا گرم کیا، ٹیبل پر لگا کر خود باہر لاؤنج میں آ گئی۔ کھانا لگا چکی ہوں، یہ کہتے ہی ایک بار پھر کچن میں غائب ہو گئی، جبکہ الفت جو بیٹے کو سائمہ کی شادی کی تاریخ رکھے جانے کی خوشخبری سنا رہی تھی، جاؤ کھانا کھاؤ، بعد میں اس پر بات کریں گے۔ سائمہ کی شادی کی تاریخ رکھے جانے پر وہ بھی دل سے خوش ہوا تھا، کم از کم وہ ماں کے سامنے اپنے گھر کی ہو جائے گی، اچھا تھا۔ وہ نہا دھو کر اب فریش لگ رہا تھا، اسے دیکھتے ہی تازگی بھرا احساس رگو پے میں دوڑنے لگا۔ اس پر گہری نظر ڈالتا وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف تھی، وہ کھا کم رہا تھا، اسے دیکھ زیادہ رہا تھا۔ ایسا کیا تھا جس نے اس کے سارے حواس سلب کر دیے تھے؟ دل الگ راستہ بدل گیا تھا۔ اس کی پشت کو دیکھ کر وہ کھانے سے ہاتھ روک چکا تھا، بھوک ساری ختم ہو گئی تھی۔ وہ اٹھا، اس کے پاس جا کر بالکل قریب کھڑا ہو کر اس کے جسم کی خوشبو اندر اتار رہا تھا۔ کچھ پل بالکل مخمور سا ہو گیا، اس کے پرفیوم کی ایک مخصوص مہک اور موجودگی کے احساس سے اس نے رخ موڑا تو اپنے قریب اسے کھڑے دیکھ کر وہ یکدم سے چونک گئی۔ چائے بنا دوں؟ یہ کہتے ہی وہ چلا گیا، جبکہ وہ بے اختیار ٹیبل کو دیکھنے لگی۔ اس نے کچھ بھی تو نہیں کھایا تھا، سب کچھ ویسے کا ویسا رکھا تھا۔ 3 دن کی چھٹیاں تھیں، ان 3 دنوں میں اس نے اپنا کام پورا کرنا تھا۔ رات تک سوچتے سوچتے وہ بالکل تھک چکا تھا۔ اکیلے جانے پر وہ کسی صورت آمادہ نہیں تھا، اسے ہر حال میں منانا تھا، اس لیے اسے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ رات کو موقع نہیں ملا، دن پھر بے چینی عروج پر تھی۔ ادھر ماں اور سائمہ کی شادی کی تیاریوں میں بہت مصروف تھے، وہ بھی ہوں ہاں میں سر ہلاتا ہر چیز سے جیسے غافل تھا۔ شام کو جب علیشہ دادی کے پاس پہنچی اور الینا سو رہی تھی، وہ موقع پاتے ہی لاؤنج میں اپنے کمرے میں آیا۔ وہ علیشہ کے لیے یونیفارم استری کر رہی تھی، دروازہ لاک کر کے اس کے پاس آیا تھا۔ ایک سرسری عام نگاہ دروازے پر ڈال کر وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ تم پیکنگ کر لو، ہم پرسوں جائیں گے۔ ناپسندیدہ موضوع جس سے وہ خود بچنا چاہ رہا تھا پر مجبور بول پڑا، میں تمہیں جواب دے چکی ہوں۔ عام سا جواب آیا تھا، پر میں لازماً لے کر جاؤں گا۔ وہ سرکش ہونے لگا، ماں کو لے کر جاؤ، اسے بھی لے جاؤں گا، مگر پہلے تم جاؤ گی۔ میں کسی صورت نہیں جاؤں گی، اس کی آنکھوں میں بے خوفی سے دیکھتی ہوئی۔ کتنی سزا دو گی مجھے؟
سزا تو پہلے ہی بھگت رہا ہوں میں، کم از کم جا تو سکتی ہو میرے ساتھ۔ اس کے کندھے دونوں ہاتھوں میں تھامنے وہ یکدم اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر بولا، خدا کے لیے بات مان لو میری، کتنا تڑپاؤ گی مجھے، کتنی سزا دو گی، کتنے منتی کروں تمہاری، نہیں رہ سکتا وہاں اکیلا، کتنی اذیت دو گی مجھے، ہاتھ ہٹاؤ۔ اس نے ایک ہاتھ جھٹک کر ایک بار پھر سے کپڑے استری کرنے لگی، ایک بار اس کا چہرہ موڑ کر التجائیہ لہجے میں بولا، پلیز چلو نا میرے ساتھ، تم جو کہو گی میں ویسا کروں گا، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ یہی تو زباریہ بھی کہتی تھی، تمہیں کبھی سنا تھا تم نے اس سے؟ وہ بھی تو تمہارے بغیر مر گئی۔ کبھی بدکاری کرتے ہوئے اس کی یاد آئی تمہیں؟ اس کے دل کا خون کرتے ہوئے تم تڑپے تھے، کس طرح ڈنکی کی چوٹ پر بے وفائی کرتے رہے، کانپتے تھے۔ اس وقت تم اس کی محبت کا سوچ کر کبھی تم نے اس پر ترس کھایا نہیں، تو میں تم پر کیوں ترس کھاؤں، کیوں رحم کروں تم پر؟ وہ زہر خندہ لہجے میں اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ ہاں میں ہوں گنہگار، پر اب تو تمہارے ساتھ مخلص ہو گیا نا، اب تو اعتراف کرتا ہوں نا کہ میں نے غلط کیا تھا، تم مجھے معاف نہیں کر سکتی۔ وہ گڑ گڑانے لگا۔ نہیں، اس کا حتمی جواب اسے سن کر گیا تھا۔ تم جاؤ گی نا میرے ساتھ؟ وہ چند ثانیے بعد بات بھلائے ایک بار پھر التجا کرنے لگا۔ نہیں، ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گا۔ وہاں ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا، تم مت گزارو، تمہارے ہر لمحے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ گہرا طنز بھی وہ امرت سمجھ کر پی گیا۔ استری کا پلگ نکال کر وہ سارے کپڑے الماری میں ہینگ کرنے لگی۔ تم چل رہی ہو نا؟ وہ ایک ہی کردان کیا جا رہا تھا۔ نہیں۔ زور سے الماری کا دروازہ بند کر کے وہ ایک قہر آلودہ نظر اس پر ڈال کر جانے لگی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتا، نامالودہ نگاہوں سے تکتا ہوا بولا، میں جل رہا ہوں، اندر ہی اندر سلگ رہا ہوں، اگر تم وہاں نہ گئی تو کچھ کر بیٹھوں گا، مجھ پر ترس کھاؤ، مجھ پر کسی عورت کی موجودگی میرے اندر کی آگ کو ختم نہیں کر سکتی، کسی کی صورت بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ رونے لگا تھا۔ تم بات مت کرنا، دور رہنا، میرے ساتھ اس گھر چلو، اگر تم یہاں رہو گی تو میں بھی واپس نہیں جاؤں گا، استعفیٰ دے دوں گا، چھوڑ دوں گا یہ جاب۔ ایک پل کے لیے وہ شد رہ گئی، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں ضرور سوچنا۔ نہیں سوچوں گا، جب میری زندگی تباہ ہوگی تو کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچوں گا۔ میری بچیوں کا مستقبل تمہارے ہاتھ میں، اگر تم جاؤ گی تو خود بخود بہتر مستقبل پائیں گی، ورنہ میں استعفیٰ دے دوں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ دونوں آنکھیں صاف کر کے وہ واش روم میں گھس گیا۔ صبح کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اس نے اس کے سائڈ ٹیبل کی دراز میں استعفیٰ لیٹر دیکھا تو یعنی وہ اس حد تک جا سکتا تھا۔ وہ الجھی رہی، اگر ایسا حقیقتاً ہو جاتا تو وہ اس کی بیٹیوں کی مجرم بچاتی، اپنی بہن کو کیا منہ دکھاتی کہ اس کی ذرا سی ضد کے ہاتھوں ان کا مستقبل برباد ہو گیا تھا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے وہ دوپہر کو جب وہ سونے کے لیے کمرے میں آیا تو خاموشی سے اندر آئی اور شرٹ اتارتے سکندر سے مخاطب ہوئی، کل کس وقت جائیں گے ہم؟ اس کی بات پر کچھ پل لیے وہ شوق ہوتا وہ یکدم سے خوشی سے بھرپور آواز میں بولا، جس وقت تم کہو۔ وہ جانے کی تیاری کرنے لگی جبکہ وہ شرٹ کو دوبارہ پہنتا کمرے سے نکل کر سیدھا ماں کے پاس آیا تھا۔ جب ماں کو جانے کا بتایا تو وہ سلگ اٹھی، ہم نہیں جا رہے، دیکھ نہیں رہے کہ بہن کی شادی کی تیاری کر رہے ہیں، اس کا سوچا تم نے یہ وہاں جانے کی کیا سوچی؟ امی بیگم صاحبہ کی پڑھائی گئی پٹی ہے، وہ کہاں ہماری خوشی برداشت کر سکتی ہیں؟ شادی والے دنوں میں جانے کی پڑ گئی، پہلے تو جانے کا نام نہیں لیا تھا، اب کیا آفت پڑی ہے؟ امی پلیز آپ بھی ساتھ چلیں، وہاں سے شادی کی تیاری کر لیں گے، شادی کے دن تک واپس آ جائیں گے، ویسے بھی یہ بنگلہ خالی کرنا ہوگا، جو ایس پی یہاں پوسٹنگ پر آیا ہے اس کے لیے کم از کم 1 مہینہ تک کا ٹائم ہے، تو ہم اپنے گھر شفٹ ہو جائیں گے، لیکن ابھی اتنی دور نہیں جا سکتے، شادی کے بعد میں آ جاؤں گی، پر ابھی نہیں۔ وہ بات ختم کر کے اٹھی، ادھر وہ شش و پانی میں مبتلا واپس کمرے میں آیا۔ پھر اب آنے والے دنوں میں ان کے شفٹ کر جانے کے بعد اس کی ماں اور بہن بھی اپنے گھر شفٹ ہو گئی اور وہ سرکاری بنگلہ خالی کر دیا گیا تھا۔ گھر کو ڈیکوریٹ کرنے میں کافی دن لگے تھے، وہ کافی تھک چکی تھی، مسلسل کام نے ڈھال سا کر دیا تھا، اگرچہ ملازم تھے پر زیادہ تر اندر کے کام وہ خود ہی کرتی تھی۔ سارے لان کی کاٹ چھانٹ کر کے اسے نئے موسمی پھول لگوائے تھے۔ علیشا کو اسی اسکول کی برانچ میں داخل کر لیا گیا تھا۔ پرسکون ماحول اور پرسکون دن تھے جو بسر ہو رہے تھے۔ وہ اپنے گھر والوں سے دور آئی تھی، ہر دوسرے تیسرے دن گھر بات کرتی تھی۔ یہاں آتے ہوئے اس نے جو پہلا کام کیا تھا وہ سکندر کا کمرہ الگ سیٹ کیا تھا۔ وہ خود بچوں کے ساتھ دوسرے کمرے میں سوتی تھی، اس مرد کو یہ بھی گوارا تھا، وہ اس بات پہ خوش تھا کہ وہ اس کے ساتھ آئی تھی۔ چھٹی والے دن وہ گھر پر ہی ہوتا تھا، کہیں باہر نہیں جاتا، علیشا اور الینا کے ساتھ کھیلتا بولتا۔ آج بھی چھٹی کا دن تھا، وہ خلاف معمول جلدی اٹھا تھا، وہ بچوں کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ گڈ مارننگ پاپا، علیشا نے چہکتی آواز میں کہا۔ اس کی بات کا جواب دیتا وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور بولا، میں صرف جوس لوں گا، وہ بھی ایپل کا۔ الینا کو بوائل ایک ایگ کھلا کر وہ اس کے ایپل جوس لے کے آئی، گلاس ٹیبل پر رکھا اور خود اپنے لیے چائے کا کپ اٹھا کر الینا کی انگلی تھامے لاؤنج میں چلی گئی۔ وہ دھیرے سے مسکراتے جوس پینے لگا۔ اس کی ہر ادا ہر بات پر تو وہ مرتا تھا، اس کی بے رخی اسے چند قدم اور قریب کر دیتی تھی۔ وہ اس کی محبت میں دھنستا جا رہا تھا، اسے مزہ آنے لگا تھا، ایسا کبھی محسوس نہیں کیا تھا وہ جو اب کہہ رہا تھا۔ وہ عورت اس کے تکبر اور غرور کا سارا نشہ توڑ مروڑ کر اتارے گی، اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کی خودی کو بے خودی میں بدل دے گی، یقین نہیں تھا۔ ماں کے ساتھ بات کر کے وہ ہمیشہ کچھ دنوں کے لیے بوجھل سی رہتی تھی اور اب
ان کے ساتھ بات کر رہی تھی مگر ذہن بہت پیچھے چلا گیا تھا، جہاں وہ زباریہ اپنے گھر والوں سے محبت بھری خوشیوں بھری زندگی جی رہے تھے۔ کتنا سکون تھا ان کی زندگی میں، اور یہ سارا سکون اس شخص نے درہم برہم کر دیا تھا۔ عائشہ کی بات پکی کر دی گئی تھی، میں نے بہت اچھے لوگ ہیں تمہارے، سب کو بہت اچھے لگے ہیں۔ ماں خوشی خوشی فون پر بتا رہی تھی، پر اماں وہ تو بھی بہت چھوٹی ہے۔ اس نے احتجاج کیا تھا، کہاں چھوٹی ہے، 3rd ایئر میں پڑھتی ہے، بس سال بھر کی بات ہے، پڑھائی ختم ہو جائے گی۔ ماں تو ہتھیلی پر سر جمائے بیٹھی تھی، پڑھائی سے پہلے شادی نہیں کرنی۔ اس نے کمزور سا اعتراض کیا، ٹھیک ہے، بس ابھی سے بات پکی کی ہے۔ ماں کی خوشی محسوس کر کے اس نے اعتراض نہیں کیا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے سائمہ کی شادی میں گئے تھے۔ سکندر نے بھائیوں والے تمام فرائض انجام دیے، بہت دھوم دھام سے سائمہ کو رخصت کیا تھا۔ اس کے میکے والے بھی آئے تھے۔ اجوا کی ماں نے سونے کی چین تحفے میں دی۔ اس طرح سکندر کے تحفے کا بدلہ اتارا تھا۔ وہ خوددار بیٹی کی ماں تھی، وہ سوچ کر مسکرایا تھا۔ جب الفت تو کچھ پل کے لیے بھونچا سی رہ گئی، صرف اتنا کہنے پر اتفاق کیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ نند کی شادی میں بھی اس نے روایتی بھابھیوں کی طرح اپنے تمام فرائض نبھائے تھے۔ اس کی ساس خوش نظر آ رہی تھی۔ پوری شادی میں سکندر کی نظروں کا مرکز اجوا ہی رہی۔ حذیفہ اس کا خوب مذاق اڑا رہا تھا، یار مجھے تو یقین نہیں آ رہا تم اپنی بیوی کے لیے مجنوں بن گئے ہو، کیسی تمہاری نظریں بھٹک رہی ہیں جیسے صدیوں سے دیکھا نہ ہو۔ یار انبلیویبل۔ رخصتی کے بعد وہ میرج ہال سے ضروری کام نپٹا کر گھر واپس آیا۔ سارا گھر بکھرا پڑا تھا، ملازمین صفائیاں کر رہے تھے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ کل چلیں گے، ساری تیاری مکمل رکھنا۔ اتنی جلدی تو ممکن نہیں، پرسوں چلے جائیں گے، اجوا نے کہا۔ چھٹی نہیں مل رہی، امی سے بات کر کے آتا ہوں۔ اسے ٹال کر وہاں ماں کے پاس آیا۔ کل چل رہی ہو نا آپ؟ ایسے کیسے، ابھی تو امی پلیز چھٹی نہیں مل رہی، حساس دن شروع ہونے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ملک میں سیکیورٹی کا کتنا مسئلہ بڑھ گیا ہے، اس لیے سب کی چھٹیاں منسوخ کروا رہے ہیں ان دنوں۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ ہتھیار ڈالتے ہوئے کہہ گئی۔ اگلی صبح جب سائمہ اور وقار کا ولیمہ تھا تو بحالت مجبوری واپس چلے گئے تھے، لیکن جاتے وقت سائمہ کے سسرال میں معذرت کرنا نہیں بھولے تھے۔ واپس آ کر بہت تھکے ہوئے، گھر کی حالت ٹھیک کی تھی، شاید ملازمین ان کے آنے سے بے خبر تھے، تبھی پورا گھر صاف ستھرا تھا۔ وہ تو گھر آتے ہی اپنے کمرے میں سونے چلا گیا، جبکہ پیکنگ کھول کر چیزیں جگہوں پر رکھنے لگی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ شش و پنج میں گری تھی، اگر الگ کمرے میں سوتی تو اس کی ساس کو شک ہو جاتا، اور اگر اس کمرے میں جاتی تو وہ دل آمادہ نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں، لیکن مسئلہ گویا الفت نے حل کر دیا تھا۔ علیشا میرے ساتھ سوئے گی، نہیں جگہ ہے، دل گھبراتا ہے۔ الفت نے علیشا سے کہا، تو دادی آپ کے پاس سوؤں گی، اگر کہانی سنائے گی تو؟ اس کے اس قدر جلد مان جانے پر اجوا حیران رہ گئی۔ کیوں نہیں، کہانیاں بھی سناؤں گی، چاکلیٹس بھی دوں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ سکندر کو کمرے میں جاتا دیکھ کر اور ساس کو لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جمع دیکھ کر وہ ناچار اٹھ کر سکندر کے پیچھے کمرے میں آئی۔ علیشا دادی کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسے کمرے میں دیکھ کر ایک لمحہ اس کا چہرہ متحیر سا ہوا، پھر کچھ سوچ کر مطمئن و مسرور سا ہو گیا۔ حساس دنوں کے بعد سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی، وہ خود تمام حالات کا جائزہ لیتا، بری طرح مصروف تھا۔ گھر بھی دیر سے آتا تھا، چند دنوں کی تھکاوٹ نے بالکل نڈھال سا کر دیا، لیکن پر تھکاوٹ اس وقت فرحت میں بدلی تھی جب بنا کوئی حادثہ سانحہ ہوئے یہ دن بخیریت بیتے تھے۔ وہ پرسکون سا ہو کر گویا ساری تھکاوٹ بھول گیا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد ایک جلوس کا جائزہ لے رہا تھا، اچانک جلوس میں ہونے والی فائرنگ کے نتیجے 2 گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ اس کی جان بچ گئی تھی، ایک گولی بازو میں اور ایک کندھے میں لگی تھی۔ 3 دن ہاسپٹل میں رہ کر آج اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ان 3 دنوں میں ماں سارا دن اس کے پاس ہاسپٹل میں رہی تھی۔ اس نے بارہا جانے پر زور دیا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ ایک بار ہاسپٹل گئی مگر بچوں کی وجہ سے جلد آنا پڑا۔ اس کی ساس نے بھی اسے آنے سے تنبیہ کی تھی، بچوں کا خیال رکھو، میں ہوں یہاں پر۔ گھر آتے ہی لوگوں کا تانتا بندھا تھا۔ صبح اٹھا تو ناشتے سے پہلے اس نے کپڑے چینج کرنے کا سوچا، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ خود سے حرکت کر سکتا۔ آپریشن ہونے کے باعث وہ کندھا ابھی پٹیوں میں جکڑے تھا۔ ماں اس کے کمرے میں آئیں۔ ماں اجوا سے کہیں میرے کپڑے نکال دے، چینج کروں گا، کئی دنوں سے چینج نہیں کیے، ہاسپٹل کی بو آئی ہے۔ ٹھیک ہے میں بیچتی ہوں اسے، میں ناشتہ تیار کرتی ہوں تمہارے لیے۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے وہ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چلی آئی، الماری سے کپڑے نکال کر اس کے پاس آئی، برش کر چکا تھا، منہ بھی دھلا لگ رہا تھا۔ کچھ سوچتی وہ اس کے نزدیک آ کر بولی، کپڑے چینج کرو گے؟ سر ہلاتا وہ دائیں ہاتھ سے بٹن کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ چند ثانیے بعد وہ آگے بڑھی تھی، اس کی شرٹ کی بٹن کھول کر اس نے اس کی شرٹ اتاری اور پھر بڑی سرعت سے اس نے اس کے کپڑے چینج کروا کر بولی، ناشتے میں کیا لوگے؟ وہ کہہ رہی تھی کہ الفت ناشتہ لے آئیں گی۔ اچھا کیا جو کپڑے بدل لیے، اب ناشتہ کرو۔ ان دونوں کو چھوڑ کر وہ میلے کپڑے لے کر باہر چلی گئی۔ اس کے لمس کو اپنے سینے پر محسوس کرتا وہ بڑی رغبت سے ناشتہ کرنے لگا تھا۔ میری شیپ بڑی ہوئی ہے، عجیب رفسا حلیہ ہو رہا ہے یار، اب ہر کام میں تو اسے نہیں کہہ سکتا، وہ بھی تھک جاتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں کبھی کسی عورت کے لیے دل سے تیار نہیں ہوا، لیکن یہ جو عورت میری بیوی ہے اس کے لیے میں دل سے تیار ہوتا ہوں، اگرچہ یہ مجھے گھاس تک نہیں ڈالتی، پھر بھی میں اس کے لیے خود کو پرفیوم میں نہلاتا ہوں۔ میں جانے کیوں چاہتا ہوں کہ اسے اچھا لگوں یار، کسی بھی عورت کے لیے میں نے یہ سب نہیں کیا۔ حذیفہ جو اس کے زخمی ہونے کا سنتے ہی بھاگ آیا تھا، اس وقت اس کے کمرے میں بیٹھا اس کی زبان سے یہ کلمات سن رہا تھا، وہ باقی تمہارے حسن سے مرعوب تھیں اور یہ صاحبہ ہرگز نہیں، اس لیے تم سر توڑ کوشش کر رہے ہو۔ حذیفہ خطرناک حد تک صاف گو تھا۔ تمہاری بیوی بچے کیسے ہیں؟ اس نے بات بدلی تھی۔
سب ٹھیک ٹھاک ہیں، اس نے خوش دلی سے کہا۔ حذیفہ ایک دن رکیں واپس چلا گیا تو تیسرے دن ان تینوں کی بہنیں آ گئی تھی۔ پہلے تو بھائی کو گلے لگا کر دھواں دھار روتی رہی، پھر دل کھول کر ہنسی اور کہکوں کی محفل سجائی جو رات دیر تک جاری رہی۔ سکندر ان کے کمرے میں سب کے ہمراہ تھا، وہ سب کاموں سے فارغ ہو کر ان کے پاس آئی تھی۔ آج بات تم نے ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنائی، بڑی نند شاکرہ نے یکدم سب کے سامنے بات چھیڑی۔ ایک لمحہ کر وہ بکھلا گئی، پھر نارمل ہو کر بولی، دو آلریڈی میرے پاس ہیں۔ اس کے الفاظ میں چھپے طنز پر وہ سب کچھ لمحوں کے لیے چپ رہ گئی۔ خرا کے بھائی نے بھی یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے، وہ بھی آج کل یہیں پر ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی کسی چچا زاد بہن کی بات کرتی، ایک بار پھر باتوں میں مشغول ہو گئی تھی۔ وہ باقاعدگی سے اس کے زخموں پر مرہم لگاتی اور ایسا کرتے وقت ہرگز کسی قسم کے تاثرات اس کے چہرے سے آشکار نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت بھی جب بچے آپس میں کھیل رہے تھے، بہنیں اور ماں لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی سے لطف اندوز ہو رہی تھی، وہ اس کے زخموں پر مرہم لگانے بیڈ کے کنارے بیٹھی احتیاط سے اس کی شرٹ اتار کر زخمی کندھے پر مرہم لگانے لگی تھی۔ اب زخم کافی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے، وہ اس کے بہت قریب بیٹھی تھی۔ وہ اس کے قریب میں سرشار سا ایک سوال کر بیٹھا، اگر میں مر جاتا تو تمہیں خوشی ہوتی نا؟ اسے خاموش پا کر ایک بار پھر وہ جملہ دہراتا، اس کے چہرے پر کچھ تلاشنے لگا۔ تم خاموشی سے مجھے کام کرنے دو گے؟ کیوں، کیا غلط کہا میں نے؟ تمہارے بچوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے میری؟ اب کی براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کا سارا سکون درہم برہم کر چکی تھی۔ میرے بچوں کی پرواہ اور میری؟ اس کے بازو پر مرہم لگا کر اٹھی تو جیسے زندگی اس کے قریب سے اٹھ گئی۔ کس قدر بد نصیب ہوں کہ اتنے قریب رہ کر بھی اس سے کتنا دور ہوں۔ دل میں کہتا وہ سیٹ بیڈ کے سرہانے ٹکا چکا تھا۔ اس کی بہنیں چلی گئی تھی، گہما گہمی ختم ہو گئی تھی، اب وہ تقریباً ٹھیک ہو گیا تھا اور پھر سے ڈیوٹی جوائن کر چکا تھا۔ ایک بار پھر پرانی ڈرگس ڈگر پر زندگی چل پڑی تھی۔ رات کو دیر تک اس کے کمرے میں نہ پا کر وہ باہر چلا آیا۔ وہ لان میں اندھیرے میں بیٹھی جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ ملازم کو بھیج کر اس نے کمرے میں بلوایا تھا۔ باہر سردی تھی، حیرت اس بات پہ تھی اتنی سخت سردی میں وہ باہر کیا کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آئی، اس نے بغور دیکھا، وہ شاید روتی رہی ہے۔ اس کی مترمم آنکھیں کسی پریشانی کی خماس تھی۔ وہ ہیٹر تیز کرتا اس کے پاس بیٹھا۔ تم باہر کیا کر رہی تھی؟ کتنی سخت سردی ہے، اندازہ ہے تمہیں؟ تو کیا ہوتا؟ ہاں کیا ہوتا؟ سردی تم سے زیادہ خوفناک تو نہیں ہے، تم سے زیادہ بھیانک تو نہیں؟ کیا مطلب؟ وہ گویا اچھل ہی پڑا تھا، اس کا لہجہ اور انداز بہت خراب لگ رہے تھے۔ تم کتنے مکروہ، کتنے گندے ہو، بتا دو آج وہ سب جو تم کر رہے ہو۔ اس کا گریبان پکڑتے وہ چیخ پڑی، کیا کر رہی ہو تم؟ وہ بہت الجھا تھا۔ تم بدکار ہو، مجھے پتہ ہے، اس حد تک کہ چچا زاد بہن کو نہیں چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی نے الفاظ نے اس کے چہرے کی رنگت اڑا دی۔ وہ مختل حواس لیے کچھ بول نہ پایا۔ بالکل ڈر نہیں لگا تمہیں؟ ذرا احساس نہیں، ذرا نہیں ڈرے تم؟ بولو۔ وہ رونے لگی، اپنے حواس کھونے لگا۔ کتنی مشکل سے تو وہ اس کے تھوڑی قریب ہوئی تھی اور اب پھر سے دور ہونے لگی۔ کس نے کہا تمہیں؟ اس کی آواز لڑکھڑا ضرور رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تم نے منہ کالا کیا؟ ایک لفظ پر وہ زور دیتی چلائی، کیا؟ وہ آئی تھی یہاں؟ وہ شدید حیران تھا۔ ہاں، اس نے مجھے بتایا۔ تو اس نے یہ بتایا کہ اس نے اپنی مرضی؟ جھوٹ مت بولو۔ ہاں، صرف میں ہی جھوٹ بولتا ہوں، باقی سب سچے ہیں۔ وہ خود آئی تھی میرے پاس، اس نے اپنی رضامندی سے اپنا آپ سونپا تھا تمہیں۔ میں ہی خطا کار دکھائی دیتا ہوں، مگر میں ایک لڑکی کی طرح بری دکھائی دیتی ہے جو اپنی مرضی سے میری جھولی میں گرتی رہی ہے۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی۔ اگر میں اتنا کمینہ ہوتا تو آج تم میرے نکاح میں ہو۔ میں پچھلے 3 سال سے تمہیں ہاتھ نہیں لگایا۔ بولو، کیا میں نے تمہیں چھوا؟ تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں ہاتھ تک لگانے کی کوشش کی؟ تمہارے ساتھ میں زبردستی بھی کر سکتا ہوں، کیا میں نے ایسا کیا؟ بولو۔ یہ سب جہاں خوبصورت ہینڈسم مرد دیکھتی ہیں وہ مچھلیوں کی طرح پھسلتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا سب لڑکیاں بری ہیں، مگر جس طرح میرے جیسے کمینے مرد ہیں، بالکل ان جیسی عورتیں بھی ہیں۔ تم ہر بار میرا احتساب کرنے لگتی ہو، میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ وہ خود آئی تھی میرے پاس، وہ سب سے پہلی لڑکی تھی جس نے مجھے یہ احساس دلایا تھا کہ میں چاہے جانے کے قابل ہوں۔ اس نے اپنا آپ خود بے مول کر دیا تھا میرے سامنے۔ اب اس کی ذلالت دیکھو، خود اپنی عزت کی دھچیاں بکھیرتی پھری ہے۔ وہ غصے اور نفرت کی انتہا پر تھا۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی، اب تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ تم جیسے بم اس کے اعصاب پر پھوڑ گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ اس کے ہٹیلے انداز پر تو وہ لرز گیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی۔ اس کا دھکا دیتی وہ اپنا بیگ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ کھینچ کر اس کو روکنے لگا۔ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، وہ چلائی۔ تمہارے جیسے بد کردار کے ساتھ ایک میں پل نہیں رہ سکتی۔ وہ شدت سے روتی بلکنے لگی تھی۔ اسے روتے دیکھ کر وہ خود پر سے سارا کنٹرول ختم ہوتا دیکھ رہا تھا۔ میں مر جاؤں گا اگر تم نے مجھے چھوڑا تو، میں مر جاؤں گا۔ تو مر جاؤ، سختی سے کہتی وہ چیخ پڑی۔ پلیز ایسا مت کرو، میں پچھلے 3 سالوں سے کسی عورت کے نزدیک تک نہیں گیا۔ ہر عورت ہیچ لگتی ہے تمہارے سامنے، میں قسم کھاتا ہوں میں نے ان 3 سالوں میں کسی عورت کو نہیں چھوا۔ ہاں، میں گنہگار ہوں، پر اب میں مزید گناہ ترک کر چکا ہوں۔ یقین کرو، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ نہیں، مجھے تمہاری کسی بات کا یقین نہیں۔ وہ آنسو صاف کرتی ایک بار پھر بیگ میں کپڑے ڈالنے لگی۔ تم کسی سے بھی پوچھ کر تحقیقات کروا لو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم سے شادی کے بعد میں نے کسی عورت کے نزدیک نہیں گیا۔ وہ اسے اپنے فیصلے سے نہ ہٹتے دیکھ کر رونے لگا۔
اگر تم گئی تو میں سب کچھ تہس نہس کر دوں گا، تم نہیں ہوگی تو اس اعلیٰ عہدے سے بھی جان چھڑواؤں گا، سب کچھ چھوڑ دوں گا، اور سب سے پہلے تو میں فاخرہ کا خون کروں گا۔ اس نے میری زندگی تباہ کر دی، ہر چیز کو آگ لگا دوں گا، میرے پاس کچھ نہیں رہنا چاہیے، سب کچھ تباہ برباد کر کے رکھ دوں گا۔ وہ شدت سے رونے لگا، وہ کپڑے بیگ میں رکھنے لگی۔ اسے تیاری کرتا دیکھ کر وہ منت سماجت پر اتر آیا تھا۔ تم سب کی باتوں پر یقین کرتی ہو، صرف میرا ہی نہیں کرتی، یہ کیسا انصاف ہے؟ میری بات پر یقین کرو۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر وہ ایک دم سے مڑ کر سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں خود کو ہی ختم کر لیتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتا، اس کے لہجے سے گھبراہٹ اور سرت نے اس کے پاس جا کر اس کو کھینچ کر بولی، نہیں جا رہی۔ ہچکیوں سے روتی وہ بیگ فرش پر پھینک کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ان دو بیٹیوں نے مجبور نہ کیا ہوتا تو وہ اس قدر ذلت بھری زندگی کیوں گزارتی؟ روتے ہوئے وہ بار بار خود سے کہہ رہی تھی، ساری رات سوئی نہیں، صبح سوجی آنکھیں سپاٹ چہرہ لیے انہیں ناشتہ کروا رہی تھی۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے نیازی سے علیشا اور الینا کو ناشتہ کروا رہی تھی، پھر علیشا کو بیگ دے کر بولی، گاڑی میں بیٹھو۔ وہ نکلی تو سکندر بھی اٹھ کر اس کے پیچھے نکل گیا۔ علیشا کو اسکول ڈراپ کرتے ہوئے بھی اس کی ناراضگی کو سوچے جا رہا تھا۔ سارا دن آفس میں برا گزرا تھا، اس کی زندگی کی نیا پار نہیں لگ رہی تھی۔ جہاں وہ کچھ اچھا ہونے کی امید کرتا وہاں بدقسمتی کا نیا در کھل جاتا۔ وہ کوئی بات ہی نہیں کرتی تھی۔ جان پر تو اس کی اس وقت بن آئی تھی جب اس نے بیگ تیار کرتے دیکھا۔ کہاں جانا ہے؟ عائشہ کی شادی ہونے والی ہے، وہیں جانا ہے۔ پر وہ تو مہینے بعد ہے۔ اس نے جیسے کمزور سا احتجاج کیا، 20 دن بعد امی کے ساتھ تیاریاں کرنی ہیں، زینب اور فاطمہ ہیں تو وہ کر لیں گی نا۔ ایک لمحہ کے لیے آنکھیں اٹھائے سپاٹ سا دیکھنے کے بعد وہ بولی، میں کروں گی، میں جا رہی ہوں۔ تب سے دل میں خود بدھ ہونے لگی تھی، اتنے دن اس کے بغیر کیسے رہے گا؟ الینا کو گلے سے لگائے بار بار چومتا، وہ کن اکھیوں سے اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کے جانے کے بعد وہ بار بار یہ سوچ کر اداس ہوتا رہا کہ وہ اتنے دن کیسے ان کے بنا کمرے میں رہے گا۔ وہ دن آ پہنچا تھا اور انہیں لے کر چلا گیا تھا، انہیں چھوڑ کر واپس ڈیوٹی پر آیا۔ گھر میں سے 2 ہی بندے تھے، اس کی ماں۔ وہ بور ہونے کے لیے بالکل تیار تھا، روز رات کو فون کر کے علیشا اور الینا کے ساتھ بات کر کے ریلیکس ہو جاتا تھا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، آج بھی اس نے بات کی تو 2 باتوں کے بعد خدا حافظ کہنے لگی، بات کرو نا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے کہا تو گمبھیر آواز میں بولا، پر مجھے نہیں آ رہی، میں بند کر رہی ہوں، پلیز کسی اور سے بھی بولنے نہیں دیتی اور خود بھی بات نہیں کرتی، میں کیا کروں؟ وہ حقیقتاً پریشان تھا۔ تو کسی اور سے کر لو، اپنے 2 نمبر جذبے مجھ پر مت لٹاؤ، وہ درشی سی بولی۔ تم پر اپنے جذبے نہیں، پوری ہستی لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بھوچل آواز کے ہر تاثر کو توڑتی وہ سپاٹ انداز میں بولا، ان فضول باتوں کے لیے فون کیا ہے؟ میری ہر بات فضول لگتی ہے، میں بھی فضول لگتا ہوں، پر مجھے تو تمہاری کوئی بات فضول نہیں لگتی نا تم، اس لیے میرا دل چاہ رہا ہے کہ تم سے بولتا رہوں۔ وہ سنجیدہ تھا، تمہیں آزادی ہے، تم کسی سے بھی بات کر لو، مجھ سے نہیں۔ کل کو یہی بولو گی کہ تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں تمہارے کسی بھی جھانسے میں نہیں آؤں گا، صرف تمہارے ساتھ بولوں گا۔ تم سے شادی کے بعد تلخ باتیں سن سن کر اب ان باتوں کا عادی ہو گیا ہوں، کسی اور کی زبان سے شہد بھی ٹپکتا ہے تو پتھر کی طرح لگتا ہے، اور جو سکون تم سے بات کر ملتا ہے وہ کہیں سے بھی نہیں، مجھے کام ہے۔ وہ اس کی باتوں سے تنگ آ کر بولی، مجھ سے زیادہ ضروری ہے؟ اس کا مخمول لہجہ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اجوا، جب مخمور انداز میں بولتا ہوں نا تو میں بت بن کر صرف اور صرف اسے سنتی رہتی ہوں۔ میں اس کی آواز، اس کے لہجے کی دیوانی ہوں۔ اس کے کانوں میں زوبیہ کی آواز گونجی، تلخ ہو کر بولی، مجھے تمہاری آواز سے نفرت ہے، اس لیے یہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے بعد پر دوسری جانب یکدم سناٹا چھایا تھا، کچھ ثانیے بعد پھیکی ہنسی بولتا، پر مجھے تو تمہاری آواز سے عشق ہے نا، مجھے تو سننے دو۔ پھر وہی مخمول لہجہ، میں بند کر رہی ہوں۔ پھر واقعی اس نے فون کاٹ دیا۔ ایک پھیکی مسکان ہونٹوں پر لاتے وہ موبائل کو گھورتا رہا۔ سرکتے دن رات اپنے آپ کے اوپر لاپرواہ کرتے جا رہے تھے۔ آج اس کا رویہ کچھ زیادہ ہی خراب اور جارحانہ تھا۔ صبح آفس میں سب پر بگڑتا، وہ گھر آیا تو دیکھ کر دنگ ہی رہ گیا۔ وہ آ چکی تھی، الفت کے ہمراہ بیٹھی شادی کا احوال سنا رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ ساس کے پاس سے اٹھی، اسے بیٹھنے کی جگہ دے کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں مسلسل اسی پر تھیں۔ یک لخت وہ اٹھ کر کچن میں گئی، پھر کچھ دیر بعد وہ الینا کو لے کر سیدھی کمرے میں گئی۔ اپنی بے اختیاری پر جھنجھلاتا وہ کچھ دیر تو ماں کے پاس بیٹھا رہا، پھر کمرے میں آیا۔ الینا کو نہلا کر اس نے کپڑے بدلے تھے، کپڑے بدل کر وہ اسے کھیلنے بھیج کر خود مغرب کی نماز پڑھنے لگی۔ وہ بے چینی سے پورے گھر میں پھرتا، ایک بار پھر کمرے میں آیا۔ کیا کھاؤ گے؟ وہ یکٹک اسے دیکھتا رہا۔ تم سے پوچھ رہی ہوں۔ وہ چونک اٹھا، اس کے بے ترتیب حلیے کو بغیر دیکھتی ہوئی بولی، کیا کھاؤ گے؟ جو بھی ہو۔ کھانے کے ٹیبل پر برائے نام کھا رہا تھا، اس کی پلیٹ بھری پڑی تھی جسے نوٹ کرتے ماں ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ اپنی حالت دیکھیے، کتنے کمزور ہو گئے، کیوں اڑی ہوئی ہے تمہاری بھوک کی کیا حالت بنائی ہے؟ اس نے آخری جملہ انہوں نے اجوا کو دیکھ کر ادا کیا۔ وہ خجل سی پلیٹ پر جھکی، اور کیا تھا؟ پھر اس نے نوٹ کیا، وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا، کھانا برائے نام کھاتا، اکثر نہ بھی کھاتا۔ رات کو حذیفہ سے فون پر بات کرتے وہ کہہ رہا تھا، اگر اس کی نفرت میری موت سے ختم ہو سکتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں مر جاتا ہوں نا، جینا اچھا لگ رہا ہے نا کھانا۔
وہ کہتی ہے کہ میری آواز اسے سخت بری لگتی ہے، تو پھر میں جی کر کیا کروں، اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ بہت دلگیر سا وہ اپنے دل کی بات شیئر کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر موبائل آف کر کے باہر چلا گیا۔ وہ دفتر سے آیا تو فاخرہ کو دیکھ کر اس کی باتیں پر ناگوار شکنیں ابھر آئیں۔ وہ کیوں آتی ہے؟ اس کے پیچھے کچن میں آیا۔ میں ابھی اسے گھر سے نکالتا ہوں۔ برہم تھا، تم اسے کچھ نہیں کہو گے؟ میں اسے کچھ نہیں کہوں، یہ میرا گھر تباہ کر دے، میں ایک منٹ اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سخت اشتعال میں تھا۔ تم اسے کچھ نہیں کہو گے؟ ایک لفظ پر زور دیتی وہ اسے روک رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں یہیں سے چلا جاتا ہوں۔ وہ رکا نہیں، ٹرے میں چائے اور سنیکس رکھ کر ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ مجھے دیکھ کر اس کے تیوری چڑھ گئی تھی۔ ناراض ہو رہا ہوگا؟ فاخرہ بڑے جوش کن لہجے میں پوچھنے لگی۔ ہاں ایسا ہی ہے، اس نے بھی سچ چکلا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، پھر قدرے ریلیکس ہو کر بولی، میری زندگی اس کے ہاتھوں تباہ ہوئی ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ مجھے برباد کر کے خود کتنی عیش بھری زندگی گزارا ہے، قصور تمہارا بھی ہے۔ تم نے اسے اتنی ہمت کیوں دلائی تھی؟ اس نے آخری حد تک تمہیں مس یوز کیا۔ اس کی بات پر وہ پہلو بدل دی۔ اس نے زبردستی؟ ہرگز نہیں، کوئی مرد اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ اس لڑکی کی ہمت افزائی کے بغیر اس سے چھوئے۔ عشق و عاشقی کے چکر میں اتنی نزدیکیاں لڑکیوں کے لیے درست نہیں۔ تم برابر کی قصوروار ہو، سارا الزام تم اسے نہیں دے سکتی۔ اس کی سچی باتوں پر کٹتی وہ یکدم سے اٹھتے ہوئے بولی، میں اب گھر جاؤں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ہاں، جاتے جاتے یہ بات یاد رکھنا کہ لڑکی جب تک خود کو مس یوز ہونے دے، دنیا کو کوئی مرد اسے مس یوز نہیں کر سکتا۔ ایک بار پھر آتشی لہجہ میں اسے بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی جبکہ وہ چائے کی ٹرے اٹھا کر ڈرائنگ روم سے نکلی۔ کھانا کھانے آؤ، میں ٹیبل لگا چکی ہوں۔ اجوا نے جھانکتے ہوئے اسے اطلاع دی اور چلی گئی۔ کافی دیر تک وہ نہیں آیا اور ایک بار پھر اسٹڈی روم میں آئی۔ نہیں کھانا مجھے۔ مسلسل لیپ ٹاپ پر اپنا کوئی کام کیا جا رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ شام کو گھر آیا تو کہتے ہوئے بولی، بچے باہر جانا چاہتے ہیں آؤٹنگ کے لیے، میں جا کر تیار ہوتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ اس کی تیاری میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ وہ سب تیار بیٹھے تھے۔ کچھ دیر میں وہ گاڑی میں بیٹھے قریبی جھیل جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ وہ خود کر رہا تھا۔ بچے پچھلی سیٹ پر تھے، فرنٹ سیٹ پر، اور ارد گرد کے نظاروں میں کھوئی دنیا سے بے خبر تھی۔ ڈرائیو کرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈال دیتا۔ جھیل کے پاس پہنچتے اتر کر گاڑی روک کر ایک سہل راستے کی طرف لے آیا۔ سرسبز پہاڑوں کے بیچ یہ جھیل بڑی تھی۔ ڈھلتا سورج جھیل کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ شفق کی گہری سرخیاں ابھر آئی تھی، کہیں اکا دکا سرمئی بادل بھی منڈلا رہے تھے۔ سردی کی شدت بڑھنے لگی تھی۔ ٹھنڈی یخبستہ ہوا چٹرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ چلو دیر ہو رہی ہے، بچوں کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ علیشا اور علینا کا ہاتھ تھامے گاڑی کی طرف آئے۔ گھر واپسی تک مکمل تاریکی ہر سو چھا گئی تھی۔ زینب کے ہاں کافی عرصہ بعد بیٹا ہوا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ فوراً جانے کو دل للچایا تھا۔ بچے ساس کے پاس چھوڑنے کا سوچ کر وہ اکیلی جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ علینا آج کل مونٹیسوری میں تھے، اس لیے وہ اسے لے کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ماں کیا کہہ رہی ہیں کہ تم جا رہی ہو؟ وہ بہت دل گرفتہ سا پوچھ رہا تھا۔ ہاں، مختصر کہہ کر وہ جلدی سے سلاد کاٹنے لگی۔ کتنے دن رہو گی؟ مجروح لہجہ اس کے منتشر ذہن کا عکاس تھا۔ لگیں گے کچھ دن، اور بچے وہ امی دیکھ لیں گی، پر ہر جگہ ان کا ہوم ورک، دیگر کام ماں تم بہتر نہیں کر پائیں گی۔ یہ میرا ہیڈک نہیں ہے کیا؟ میں ذرا سی خوشی کی بھی حقدار نہیں ہوں کیا؟ میں نے تمہارے گھر کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا؟ میں تمہاری ملازمہ ہوں؟ وہ زہرناکی سی بولی۔ اس کا اکھڑا اکھڑا رویہ اسے چپ کرا گیا، لیکن کچھ دیر بعد بولا، میں نہیں رہ سکتا، میں خود تمہیں لے کر جاؤں گا، پھر اسی دن واپس آ جائیں گے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ مجھے کچھ دن رہنا ہے وہاں پر۔ ٹھیک ہے، 2-3 دن رہ لو، میں 1 مہینہ رہوں گی۔ اسے غصہ آیا تھا۔ پلیز، وہ کچھ قریب ہوتا التجا کرنے لگا۔ ہٹو، مجھے کام کرنے دو۔ کچھ دن کے لیے جاؤ گی نا؟ نہیں، میں تم سے بھاگ رہی ہوں، نفرت کرتی ہوں، تم سے انتہائی برے لگتے ہو مجھے، اس لیے جانا چاہتی ہوں۔ یہ وجہ کافی نہیں؟ بولو، میں جانے سے منع کر پا رہے تھے اتنے زیادہ رہنے پر؟ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس نے خود سری سے کہا۔ ہار مانتے وہ گہری سانس خارج کرتا قدرے دھیرے سے بولا، کس وقت جاؤ گی؟ صبح میں خود چلی جاؤں گی، تمہیں زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ صبح بچوں کو اسکول بھیج کر تیار ہو کر نکلنے لگی ہی تھی کہ گیٹ پر اس کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ گارڈ لپک کر گیا۔ چلو، اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکنا، فرنٹ ڈور کھولنے لگا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس وقت اس کے چہرے پر گہری خاموشی اور ملال رقم تھا۔ تم کب تک اذیت دیتی رہو گی؟ مجھے تکلیف دیتی ہو، مجھے قبول ہے، مگر میری بیٹیاں اگنور ہو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں، پہلے کبھی توجہ دی تم نے ان پر؟ کیا آپ ہی کی موجودگی میں تم نے کبھی علیشا پر محبت بھری نگاہ ڈالی؟ تم تو اس وقت اپنی عیاشیوں پر مگن تھے نا۔ تمہیں کیا فکر ہے اپنی بیٹی بیوی کی؟ وہ تنفر سے کہتی چپ ہوئی۔ ہاں کیا میں نے سب، لیکن میں ماضی میں جا کر صحیح نہیں کر سکتا، اس لیے حال کو اچھا کر کے مستقبل بہتر بنا سکتا ہوں۔ تم نے مجھے پاگل بنا دیا ہے، پچھلی غلطیوں کا احساس دلاتی ہو، جب کچھ ٹھیک کرنے لگوں تو طنز کرتی ہو، تیل چلا کر میرا منہ بند کروا دیتی ہو۔ اب کیا کروں؟ اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارتا وہ چلایا تھا۔ اسے سارا غصہ اس کے جانے پر آ رہا تھا۔ وہ دوری سے اسے ناقابل برداشت لگ رہی تھی۔ وہ بہت اشتعال میں گاڑی چلا تھا۔ تمہیں آپ ہی سے ذرا بھی محبت نہیں تھی؟ اس نے خلاف توقع سوال کیا۔ وہ کچھ پل کے لیے گڑبڑا گیا، پھر قدرے سنبھل کر بولا، سچ بولوں یا جھوٹ؟
سچ، اس نے دکھ سے کہا۔ وہ اس کا جواب جان گئی تھی۔ نہیں، اس پر ایک نظر ڈال کر بولا، اور اب تم نفرت مجھ سے اگلوانے کی وجہ بھی یہی ہے؟ وہ سخت ناراض تھا، وہ جن کے ساتھ گناہ آلودہ وقت گزارا۔ اب اس کے لہجے کی کاٹ پر وہ شرمندہ ہو کر بولا، کہ تم ان باتوں کو بھول نہیں سکتی؟ اب تو میں ایسا کچھ نہیں کرتا، اب تو میں مخلص ہوں تمہارے عزت، میں سچ کہہ رہا ہوں، ایک لڑکی بھی نہیں میری زندگی میں، میری ساری محبت صرف تمہاری ہے۔ اس کا اشتعال اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ وہ اس سے بڑے بڑے جذب سے کہتا، اسے محبت بھری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ باہر کے مناظر میں کوئی اپنی نامعلومہ آنکھیں شیشے پر جمائے وہ دل ہی دل میں روئے جا رہی تھی۔ وہ روز فون کرتا، علیشا اور علینا بھی باتیں کرتی۔ ماں کب آئیں گی؟ وہ منہ بسور کر کہتی۔ کچھ دنوں بعد بیٹا، وہ بچکارتی۔ پاپا سے بات کریں۔ علینا پاپا کو فون پکڑا کر علیشا کے پیچھے بھاگتے نکل گئے۔ کھڑکی میں کھڑا وہ بہت دبی آواز میں بولا، کب آؤ گی؟ کوئی پتہ نہیں، مجھے امی بلا رہی ہیں۔ یکدم فون بند کر کے وہ رابطہ کاٹ چکی تھی۔ موبائل دیوار پر مارتا وہ کمرے کی ساری حالت بگاڑ چکا تھا۔ اس کی دنیا تہ و بالا ہو گئی تھی جب راشدہ نے کال کر کے کہا، بیٹا تم دونوں کے بیچ کیا بات ہوئی ہے؟ مجھے کھل کر بتاؤ، اجوا کیوں گھر واپس نہیں جانا چاہتی؟ راشدہ کی بات سن کر وہ سکتے میں آ گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ بول ہی نہیں پایا، پھر زبان سے خشک ہونٹوں پر پھیر کر وہ لڑکھڑاتے کہنے لگا، آنٹی مجھے تو سمجھ نہیں آیا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ سمجھتے ہوئے بھی سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ بیٹا وہ واپس گھر نہیں آنا چاہتی، میرے لاکھ سمجھانے پر روتی رہتی ہے اور جانے سے انکار کر رہی ہے۔ کیا مسئلہ ہے مجھے بتاؤ۔ کچھ نہیں آنٹی، میں سچ کہہ رہا ہوں، ہمیں کوئی لڑائی نہیں ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا یہ کیوں ایسا کہہ رہی ہے۔ کچھ سوچ کر بولا، آنٹی میری بات کروا دیں اس سے پلیز، وہ بہت آزردہ ہوا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ اس کی آواز بھری تھی، کہو کیا کہنا ہے؟ کہ تم نے کیا تماشا کرنے لگی ہو؟ کیوں میری جان لینے پر تلی ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ خدا کے لیے واپس آؤ۔ وہ رونے لگا تھا، نہیں آ سکتی، میں مر جاؤں گا تمہارے لیے، جو تمہیں خوش کر کے بولوں تمہارے لیے۔ اگر تم واپس نہیں آئے تو میں کچھ کر جاؤں گا، بچوں کو زہر دے کر مار دوں گا اور پھر خود بھی زہر کھا کے مر جاؤں گا، سنا تم نے؟ وہ چلایا۔ کال کاٹ کر وہ شدت سے روتا، اپنی محبت کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہونے لگا تھا۔ وہ سڑکوں کی خاک چھانتا 2 دن سے باہر تھا۔ اسے کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا، ساری دنیا، ہر چیز بری لگ رہی تھی۔ دگردوں ہوتی حالت، مخدوش کیفیت نے بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ تغافل کی قہر خود پر چڑھائے وہ گھر سے لا تعلق اپنا غم غلط کر رہا تھا۔ ماں بار بار کال کر رہی تھی، وہ کسی کا جواب نہ دے رہا تھا۔ دل کی دنیا ویران تھی، وہ محبت کا سوگ بنا رہا تھا۔ اس کی بات اسے مارنے کی بھرپور کوشش میں کی تھی، وہ مرنے کے لیے اپنے مرنے کا سوگ بنا رہا تھا۔ تھک کر وہ گاڑی میں بیٹھا شدید یاسیت سے گاڑی ڈرائیو کر لیتا، اپنی لٹتی ہوئی زندگی پر سوچے جا رہا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں بچا تھا، کچھ بھی نہیں۔ وہ لٹا پٹا گھر آیا تھا، گارڈ نے گیٹ کھولا، گھر پر سناٹا طاری تھا، خاموشی کا راج تھا۔ وہ سیدھا کمرے کی جانب آیا، دونوں بچیاں دادی کے پاس سوتی تھی اور اندر آ کر سوئچ بورڈ آن کر چکا تھا۔ تاریکی اجالے میں بدل چکی تھی۔ وہ مڑ کر بیڈ کی جانب آیا اور ٹھٹک کر رک گیا، کمبل میں لپیٹے وجود کو دیکھ کر کچھ پل کے لیے وہ دم خود رہ گیا۔ روح واپس آئی تو جان آئی، لب خود بخود مسکرا اٹھے تھے۔ تیز لائٹ سے آنکھیں چندھیا گئی تو مندی مندی آنکھیں رگڑتی اٹھ بیٹھی۔ آ گئی تم؟ وہ والہانہ اس کی طرف بڑا تھا دوپٹہ اٹھاتی وہ بیڈ سے اتری۔ کھانا کھاؤ گے؟ نہیں، اس کی بھوک اٹھ چکی تھی۔ وہ بڑی محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتا بولا، چائے بنا دوں؟ وہ چائے بنانے چلی گئی۔ کچھ دیر تک وہ خوشی سے بے حال دل کو کنٹرول کرتا رہا، پھر اس کے پیچھے کچن میں آیا۔ وہ چائے بنا رہی تھی، اسے محسوس ہوا کہ وہ رو بھی رہی ہے۔ چائے کپ میں اڈیل کر جو ہی پلٹی، اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رکی، اپنے بائیں ہاتھ سے آنسو صاف کرتی کپ اسے پکڑا کر کترا کر جانے لگی۔ کپ ٹیبل پر رکھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکتے ہوئے بولی، یہ کیا حرکتیں شروع کر دی ہیں تم نے؟ وہ خاموشی سے کھڑی، اب شدت سے آنسو بہانے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا اب پھر کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ خاموش نظر اٹھائے اس کو دیکھتے رہنے کے باوجود وہ اس کا ہاتھ ہٹاتی جانے لگی۔ بات کا جواب دو۔ ایک بار پھر وہ سامنے آیا، تم ایسے چھپ نہیں سکتی، اب بولو، جواب دو، کیا بات ہے؟ وہ اب قدر سنجیدگی سختی سے بولا۔ وہ بنا آنکھیں اٹھائے شدت گریہ سے اس مرد کا چین و سکون تہبالا کر رہی تھی۔ وہ دونوں کندھوں سے تھامے وہ محبت سے پوچھنے لگا، جو بھی اس وقت تمہارے اندر چل رہا ہے بول دو، میں سننے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ کہوں کیا تمہیں رلا رہا ہے؟ بولو۔ اکسا رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دیکھتا محبوب رہ گیا۔ اسے دم بخود ہوتا دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی۔ وہ کچھ ساتھ بعد جس سے بیدار ہوا، تیز قدموں سے بھاگتا اس کے پیچھے گیا۔ وہ دروازہ لاک تھا۔ کھولو۔ وہ دستک دینے لگا، دوسری طرف خاموشی تھی۔ دروازہ کھولو پلیز۔ وہ نہیں کھول رہی تھی۔ وہ مسکرانے لگا، کھولو نا پلیز۔ مسکراتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ مرنے کے قریب تھا۔ ماں آواز سن رہی ہیں پلیز؟ ایک بار پھر مسکراتا ہوا بولا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا، وہ سرعت سے اندر آیا، دروازہ لاک کر کے اس کے قریب آیا۔ تم کب تک بھاگو گی مجھ سے؟ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے بڑی دلکشی سے بولا۔ تو یہ وجہ ہے نہ آنے کی؟ میں کچھ اور سمجھا تھا۔ بولو، جان مانگو گی وہ بھی دے دوں گا، صرف ایک بار اعتراف کر لو محبت کرنے لگی ہو مجھ سے۔ اس کی ساحرانہ آواز اس کی سماعتوں میں رسک ہونے لگی۔ وہ آپ ہی کے ساتھ بے وفائی کیسے کر سکتی تھی؟
آپ ہی جس مرد سے تمہیں عشق تھا اسے تاحیات نفرت کیسے کر سکتی تھی میں؟ کیونکہ مجھے تم سے عشق تھا، جس چیز کو تم پسند کرتی تھی میں اسے کیسے نفرت کر سکتی؟ یہ خوف تو مجھے نہ آنے پر مجبور کر رہا تھا، صرف اور صرف تمہاری بیٹیوں کی خاطر ہار مان لی میں نے، ورنہ میں تو تمہارے ساتھ بے وفائی بھی نہ کرتی۔ وہ دل ہی دل میں عجیب و غریب تاویلیں دے رہی تھی۔ ایک بار کہو، صرف ایک بار کہ تم محبت کرتی ہے۔ اس کی گمبھیر اور دلکش آواز نے ایک بار پھر جو کرنے کی کوشش کی۔ اس نے خاموشی سے پر زیر لب مسکراتا بولا، اوکے میں تو کر سکتا ہوں نا محبت۔ وہ مجسم سوال بنا کھڑا تھا، دھیرے دھیرے اس کے حصار میں ہاتھ اس کے گرد باندھنے لگے تھے۔ اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی، پھر یہ حصار کچھ اور مضبوط ہوا۔ اس مرد کے وجود میں برق سی دوڑ گئی۔ ایک پاک عورت کا وجود ایک مرد کے وجود کسی انچھوئے احساس سے دوچار کر رہا تھا، اور کسی عمل میں مزاحمت نہیں تھی۔ اس کی ہمت بڑھی اور وہ اسے دیوانہ وار اپنی محبت کا احساس دلانے لگا۔ وہ عورت مضبوط تھی، اس نے مرد کو چاروں شانے چت کر دینے کے بعد اسے اپنا آپ سونپ گئی تھی۔